ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ نساء کی 75 آیات الحمدللہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، 76 آیت سے آج کا لیکچر سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 76 ٹرانسلیشن ہے اس کی: جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ غیر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بلا شبہ شیطان کی چال ہمیشہ سے بہت ہی کمزور رہی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال جو ہے نا وہ اٹھتا ہے کہ جو مومن ہے وہ جنگ کیوں کرتے ہیں؟ مومن ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے، توحید کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہی اسی لیے یہ جنگ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی ذاتی مفادات نہیں ہوتا، یعنی کوئی یہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ کرنے سے ہماری جو ہے وہ شان و شوکت میں اضافہ ہو جائے، ہماری مصنوعات کو فروغ مل جائے، یا کوئی بھی دوسرا ذاتی مقصد ہو، شہرت ہو، ٹھیک ہے، نیک نامی ہو، کچھ بھی۔ اب یہاں پہ جیسے کہ ایک مثال ہے جو سکندر اعظم تھا، مشہور جنگجو، تو اب یہ ساری جنگیں کرنے کا ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ دنیا کو فتح کرنا۔ اب سپوز ساری دنیا فتح ہو بھی گئی، ساری دنیا تو خیر نہیں، یعنی کہ جو ڈسکورڈ جتنا بھی حصہ تھا اس نے فتح کیا، لیکن اس کے پیچھے جو ہے مقصد کیا تھا؟ تاکہ ساری دنیا ان کا نام لے، بہادری کے جوہر جو ہے وہ دکھا سکے اپنا، اور ان کا نام بلند ہو جائے۔ تو مومن کی جو جنگ ہوتی ہے، جس کو ہم جہاد اور قتال کا جو ہے ہم نام دیتے ہیں، تو مومن کی جتنے بھی مومن کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ سنن نسائی کی ایک حدیث ہے 3140، جو شخص جہاد کرے اللہ کی راہ میں اور نیت نہ رکھے مگر رسی لینے کی، بس اس کو وہی چیز ملے گی جو اس کی نیت میں ہے۔ تو بھلے سے کوئی کتنے بھی قتال کرے، جہاد کرے، لیکن نیت اس کی کچھ اور ہے، یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، اللہ کے کلمے کی سربلندی نہیں ہے، تو پھر اس کو نیت، اسی کی نیت کے اکارڈنگ جو ہے وہ اس کو اس کا جو ہے صلہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 4837 کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام چلنا یا گزارنا دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی اور جنگ کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جنگ کی اجازت دی جاتی ہے، اس کے بھی کیا مقاصد ہونے چاہیے؟ تاکہ انسانوں کی جو زندگی ہے وہ سارے کے سارے اسلامی نظام کے کنٹرول میں آ جائے۔ اسلام کا جو نظام ہے، اس کی جو برکات ہے اور جو خیر ہے اس میں، اسے سب کے سب لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اسلامی نظام کے تحت کیونکہ سب لوگوں کو انصاف ملتا ہے، اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں، اس میں حیوان بھی آ جاتے ہیں، ہر ایک چیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر انسان کو اپنے عقیدے اور نظریے کی پوری اس میں آزادی دی جا سکے، تو یہی مقصد ہے۔ اور باقی جو مقاصد ہیں جس میں کوئی قوم ہے، کسی نسل، خاندان یا کوئی طبقے کے لیے یا حکومت کی برتری کے لیے جو لوگ جنگ کرتے ہیں ان کی اجازت نہیں ہے۔ اقتدار کے حصول کے لیے اگر کوئی جنگ کرتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی اگر چاہتا ہے یہ سارے ممالک ختم ہو جائیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یا جیسے جنگیں ہوتی تھی تو مال غنیمت ملتا تھا نا پہلے، تو مال غنیمت کے لیے بھی لوگ جنگیں کرتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یا پھر جیسے کہ خام مال فروخت کرنے کے لیے یا فراہم کرنے کے لیے مصنوعات کا، اس کی بھی نہیں ہے۔ یا یہ کہ لوگوں کو ہم اپنا غلام بنا لیں، یا پھر ہمیں کوئی منڈیاں ہمیں جو ہے وہ حصول ہو جائے ہمیں منڈیوں کا، یا پھر ایسا ہو جائے کہ کچھ ایسے علاقے جن پہ ہم جنگ کریں اور پھر اس کے بعد ان کے، کیونکہ وہ علاقے جو ہے وہ مفادات ان سے حاصل ہو جائیں گے تو اس لیے ہم جنگ کر لیں، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اس کے ریزنز ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو دو قسمیں ہو جاتی ہیں جہاد کی، یعنی کہ جنگ جو بھی کرے گا، جہاد اور قتال، ایک تو یہ کہ وہ فی سبیل اللہ کرے گا یا پھر وہ طاغوت کی راہ میں کرے گا۔ تو مومن جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، کافر ہمیشہ طاغوت کی راہ میں کرتے ہیں۔ اب طاغوت کی راہ میں کرنے سے ان کے کیا عزائم ہو سکتے ہیں؟ تاکہ وہ طاغوتی نظام سارے نافذ کر دیں اور شریعت کے خلاف جو قانون بنتے ہیں وہ نافذ کر دیں، اپنے پسند یعنی کہ جو ان کے دل کو پسند ہے وہ سارے مفادات جو ہے ان کو نافذ کر کے ایسا نظام قائم کر دیں عدل والا، ٹھیک ہے، جو وہ خود چاہتے ہیں، اور ایسے اقدار رائج کر دیں جو انسانوں کو تباہی تک پہنچا دیں، اس میں انسانیت کی جو عظمت ہے اس کو کوئی بھی فروغ نہ ملے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ کافروں کا مددگار کیونکہ شیطان ہوتا ہے، تو یہ جو کافر ہیں یہ شیطان کے جھنڈے کے تلے جو ہے لڑتے رہتے ہیں۔ اب اس سے ان کے ذاتی مفادات ہی حاصل ہوں گے، یا پھر ان کی کوئی جو ان کی جس طرح سے کہتے ہیں کہ کوئی آئیڈیل پرسنالٹیز ہیں وہ خوش ہوں گی، تو اس سے کیا ہوگا؟ باطل کو حق پر غالب کر دیا جائے گا۔ جبکہ جو مومن کی جنگ ہے، جو اللہ کی راہ کے لیے ہے،
تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ جنگ کرے گا، اسلامی نظام جو ہے نافذ کرے گا، شریعت نافذ کرے گا، عدل کا جو سسٹم ہے وہ نافذ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو انسانوں کے حق میں کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں مفید ہو جائیں گی۔ اور پھر یہ کہ مومنین جو ہے وہ اللہ کی حمایت اور نگرانی پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ مومنوں کا حامی اور مددگار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو مومن کس کے جھنڈے تلے لڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اور اس میں مومنوں کا ذاتی مفاد نہیں ہوگا، بلکہ یہ حق کو غالب کرنے کے لیے لڑے گا کوئی بھی مومن۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 77، جس کی ٹرانسلیشن ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر قتال لکھ دیا گیا تب ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تو نے ہم پر قتال کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہیں ہمیں قریب تک کے وقت تک مہلت دی؟ آپ کہہ دیں کہ دنیا کا سامان بہت ہی کم اور آخرت کے لیے بہت ہی بہتر ہے، جو متقی بنے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سٹارٹ کیسے ہوا ہے، ان لوگوں کی بات کی گئی ہے جن سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ اب ہاتھوں کو روک کے رکھنے سے مراد کیا ہے؟ جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مکہ میں مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا۔ اب جب کسی پہ ظلم ہو اور جیسے ہی وہ تھوڑی سی طاقت پائے تو اس کے اندر بغاوت کا اور بدلے کا جو جذبہ ہے وہ بھڑکنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ وہ سب جتنے مسلمان تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ یہ خواہش رکھتے تھے۔ یہ میں شان نزول جو ہے پہلے آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں گی، پھر ایگزیکٹلی جو ورڈنگ ہے سیدنا عباس کی وہ بتاؤں گی انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں۔ تو اس میں کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اب جو ہے ایک اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم جہاد کریں، ہم جنگ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان پہ ظلم ہو رہا تھا، ستم ہو رہا تھا، اور وہ جو جذبہ ایک ہوتا ہے بدلے والا وہ ان کے اندر تھا۔ لیکن اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ اب یہاں پہ مصلحت کیا ہے؟ اللہ نے کیوں حکم نہیں دیا کہ ابھی جنگ نہیں کرنی؟ کیونکہ مسلمانوں کی، مومنین کی یہاں پہ ٹریننگ کرنی تھی، کیونکہ کوئی بھی اگر جنگ کرتا ہے تو اس کے مقصد میں کوئی ذاتی انتقامی جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ جنگ کس کے لیے کرتے ہیں ہم؟ مسلمان ہے، مومن ہے، وہ کیوں جنگ کرے گا؟ صرف اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب وہ مدینہ میں جب آ گئے تو یہاں پہ کہا نا کہ تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا ہے کہ جب مدینہ میں یہ لوگ آ گئے تو پھر یہ اب جو ہے ان کو جس طرح سے اب لرزہ طاری ہونے والی بات کی گئی ہے وہ ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سنن نسائی میں 3088 میں یہاں پہ اس آیت کا شان نزول کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے روایت ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مکہ میں آپ تشریف فرما رہے تھے آئے، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم مشرک تھے، عزت سے تھے، اور جب سے ایمان لے آئے تو ذلیل اور حقیر ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے عفو و درگزر کا حکم ملا ہوا ہے، تو جب تک لڑائی کا حکم نہ مل جائے لڑائی نہ کرو۔ پھر اللہ نے جب ہمیں مدینہ بھیج دیا اور ہمیں جنگ کا حکم دے دیا تو لوگ بجائے اس کے خوش ہوتے وہ باز رہے، ہچکچائے، ڈرے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ابھی ہم نے جن کی ٹرانسلیشن دیکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جب جہاد فرض کر دیا جائے تو اس چیز کو پسند نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پسند نہیں کیا، یوں سمجھ لیں کہ ملامت فرمائی ہے۔ تو پہلے کیا حکم تھا؟ اب یہاں پہ اس کی مصلحت دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے حکم تھا ہاتھ روکے رکھو، مطلب جنگ نہیں کرنی، بدلہ نہیں لینا، نہ ہی کوئی ایسا کوئی ایکٹ اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرما دیا کہ اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا لڑائی کا۔ تو یہاں پہ ابھی کیا ابتدائی احکامات ہیں آیت میں؟ نماز فرض کر دی گئی، ٹھیک ہے، نماز پڑھنی ہے آپ نے، زکوٰۃ دینا ہے۔ اب یہاں پہ زکوٰۃ میں نصاب نہیں بتایا تھا کہ آپ کا جو مال ہے وہ نصاب کی حد تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، آپ نے بس فقراء کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے، ٹھیک ہے، مشرکوں سے بھی آپ نے ابھی درگزر کرنا ہے، معاف کر دینا ہے، صبر کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ جتنے بھی لوگ جنگ کے آرزو مند تھے لیکن پھر بھی وہ ان کو ابھی ہاتھ روکنے سے ان کو مطلب کہا گیا ہے کہ ہاتھ ابھی آپ نے روکنا ہے۔ یہ لوگ سب جو ہے جتنے بھی صحابہ کرام تھے، جتنے بھی مومنین تھے، یہ ظلم و زیادتی کے بعد جو ہے بار بار جنگ کی اجازت کیونکہ مانگتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ نماز کا جو تعلق ہے وہ اللہ سے ہے، اور جو زکوٰۃ کا تعلق ہے وہ حقوق العباد سے ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ پہلے جو ہے یوں سمجھ لیں کہ ہم خود اگر اپنی بھی اگر مثال لے لیں تو کوئی بھی جو حکم ہے ہمیں دین میں جیسے داخل ہو گئے تو سٹارٹ میں ہی سب کچھ نہیں کر لیتے نا ہم،
کہ پردہ کے احکام بھی کر لیں، پردہ بھی کر لیا، چلے شرعی پردہ بھی کر لیا، اب ہم کسی کے سامنے بھی نہیں جا رہے، نماز تو ہم ویسے بھی کبھی نہیں چھوڑتے، تو اگر سب چیزیں ایک دم سے امپلیمنٹ کر لے انسان خود پہ، تو جیسے انسان اپنے وہ دائرہ کار سے باہر نکل کے باہر اور دین کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، تو پھر اس پہ تھوڑا سا وہ اس کے لیے کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہر ایک چیز جو ہے وہ ٹریننگ مانگتی ہے، آپ پہلے سمجھیں، اور جیسے ہی وہ آپ کے دل میں اتر جائے، کوشش کریں کہ جیسے جیسے احکامات آتے جا رہے ہیں آپ اس پہ عمل کرتے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ٹریننگ ہے اسی طریقے سے مومنین کو دی گئی تھی کہ جیسے کہ شریعت کے احکام ہے، ایسے نہیں۔ روزے کی بھی دیکھیں نا آپ، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، ابتدا میں صرف ایام بیس تھے، 3 روزے رکھے، اور گریجولی جب اس کو مسلمانوں کو عادت ہونے لگی روزے رکھنے کی، تو پھر رمضان کے جو روزے ہیں ان کی فرضیت جو ہے وہ عائد کر دی گئی۔ اب یہاں پہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے نماز اور زکوٰۃ کا جو ہے اس کے حکم کا یہاں پہ ذکر ہے۔ تو کیونکہ اہل ایمان پہ نہ تو ان کے پاس جو ہے ان کی تعداد زیادہ تھی، ٹھیک ہے، قلیل تعداد تھی، سامان کم تھا، اس کے باوجود فوراً قتال بھی فرض کر دیا جاتا، تو سٹیبل نہیں رہ سکتا اسلام اس طریقے میں نا۔ یعنی کہ چھوٹی چیز جو ہے وہ پہلے ٹریننگ میں شامل کریں اور پھر بڑی چیز کو اس میں رکھ دیں، یہ مصلحت ہوتی ہے، تاکہ انسان سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہے، گریجولی انٹر ہوتا ہے، تو اس کی پرسنالٹی بہت اچھے سے بلٹ اپ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ توحید، نماز، زکوٰۃ، اس طرح کے احکامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 66 میں بھی آتا ہے، اگر وہ واقعتاً اس پر عمل کرتے جن کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، تو یقیناً ان کے لیے بہت بہتر اور زیادہ ثابت قدم رہنے والا ہوتا۔ اب یہاں پہ جہاد ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے احکامات میں بہت اچھی سی گہری سی مناسبت ہے، کیونکہ جہاد میں اخلاص سکھایا جاتا ہے، تنظیم سکھائی جاتی ہے، اطاعت ہے، اور رضا الہی وہ تو پرائیورٹی پر ہے ہی۔ پھر جہاد کے لیے مال بھی تو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تربیت ہوتی ہے، پھر ہمیں زکوٰۃ بھی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری صفات کے لیے یہ ساری صفات پہلے ضروری ہیں، ٹریننگ ضروری ہے، ان کے بغیر کوئی بھی جنگ کے لیے اگر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ مسلمانوں نے مکہ میں جو ظلم و ستم برداشت کیے اللہ کے حکم سے، اس سے فائدے بھی تو ہوئے۔ کیا کیا فائدے ہوئے؟ مکہ کا جو یوں سمجھے کہ جتنا بھی دور انہوں نے گزارا وہ سارا یوں سمجھے ان کی تربیت ہو گئی، صبر کیا انہوں نے، اگر صبر کوئی کرتا ہے تو جو تبلیغ کا سلسلہ ہوتا ہے وہ جاری رہتا ہے، اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے، ان کی پوری جو انہوں نے احکام دیے اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، تو اللہ کے جتنے بھی فیصلے تھے ان پر راضی رہنے کی تربیت یہاں پہ ہوئی۔ اور پھر یہ بھی فائدہ ہوا صبر کرنے کا کہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نیوٹرل ہوتے ہیں، یعنی غیر جانبدار، نہ تو وہ دشمنی کرتے ہیں نہ دوستی کرتے ہیں، تو ان کی جو جتنی بھی ہمدردیاں تھیں وہ مسلمانوں کے حق میں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب کیا ہوا، پھر جب جنگ فرض کر دی گئی، یعنی کہ مدینہ میں پہنچ کے جنگ فرض ہو گئی تھی ان پہ، تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کو اجازت مل گئی تھی، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا تھا۔ اور پھر یہ کہ پھر ہوا کیا کہ 2 قسم کے گروہ بن گئے۔ اب گروہ کس طرح سے؟ ایک جو گروہ تھے وہ ہم ان کو منافقین، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں مینشن کیا، بلکہ کمزور دل والے یوں سمجھ لیں کہ مومن تھے وہ بھی، لیکن کمزور دل والے تھے۔ اب پتہ انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کو ایک سکون والی کیفیت آئے، تو ایک فطری ایک کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو سکون کا ٹائم ہے یہ تھوڑا پرولونگ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ابھی تو یہ لوگ آئے ہیں مکہ میں اور ابھی ان کو تھوڑا سا سکون ملا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو ڈر کیسے لگنے لگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا جو ورڈ ہے یوز کیا، یخشون الناس، انسانوں سے ڈرنے لگا، مطلب خشیت اللہ، یعنی کہ ایسے ڈر رہے تھے انسانوں سے جیسے انہیں اللہ کا ڈر ہو۔ اللہ سے کیسے ڈرتا ہے انسان کہ اللہ کا کہیں ہم پہ عذاب نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ ایسے اللہ سے جیسے انسان ڈرتا ہے ویسے یہ لوگ کافروں سے ڈر رہے تھے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ مطلب ہم پہ رب نے جو ہے قتال یہاں کیوں لکھ دیا ہے، کیوں ہمیں مہلت نہیں دی گئی، یعنی ہمیں تھوڑا سا اس ٹائم کو پرولونگ کیوں کر دیا گیا نا۔ اب کیونکہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس کے خیر نتائج بھی ہوتے ہیں، جیسے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، شہید ہو جاتے ہیں کیونکہ مومن، تو اس کے نتائج بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی کی وجہ سے ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں ڈر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو مومن تھے ان کی تنگ دلی جو انہوں نے دکھائی، اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اعتراض والے جو الفاظ تھے وہ استعمال کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مومنوں کی، مسلمانوں کی جو اصلاح تھی وہاں پہ اصلاح بھی کی، اور ساتھ میں ان کے اس خوف پہ ان کو تسلی بھی دی
کہ آپ کو آپ کی جو اعمال ہے نا ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کہ دنیا پہ ساری نظر نہیں رکھنی ہے، آخرت کے جو اعمال ہیں، آخرت میں جو کچھ آپ کو ملے گا اس پہ نظر رکھیں، تقوی اختیار کریں، ٹھیک ہے؟ تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ تھوڑی سی ہے، اب تھوڑی سی زندگی کتنی ہو سکتی ہے؟ زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ یوں سمجھے چند گھنٹے، چند ماہ یا چند سال، یعنی جس کو جتنی زندگی بھی مل جائے کم ہے۔ مرنے والا ہوتا ہے انسان، بالکل بستر مرگ پہ ہوتا ہے، تب بھی اللہ سے زندگی مانگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو موت کوئی مانگ ہی نہیں رہا ہوتا۔ تو یہاں پہ جو مثال ہے دنیا کی وہ کیا ہے؟ ترمذی کی جس طرح سے حدیث ہے 2323 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لائی ہے۔ والآخرۃ خیر من اتقی، یعنی آخرت اس کے لیے بہت ہی بہتر اور متقی بنے، تقوی اختیار کرنے والے کے لیے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے آخرت اس کے لیے بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان اور مومن خاص طور پر اس کا معاملہ دنیا میں ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی تو دنیا یوں سمجھ لیں کہ جن جن پیرامیٹرز پہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے وہ آخرت ہو رہی ہوتی ہے نا، آخرت کا خیال ہوتا ہے، یہ کام کروں گا تو ایسا نہ ہو، ایسا کرنے سے میں دوزخ میں نہ چلا جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے گناہ نہیں دے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ جو تھوڑی سی مدت ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا تسلی دی، تھوڑی سی مدت کے لیے بھاری بوجھ اٹھا لیں آپ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو بھاری ابھی لگے گا، لیکن آخرت کی جب ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، آخرت میں جب یہ چیزیں ملٹی پلائی ہو کے آپ کو ملیں گی تو آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے گا، اور جنت کے بارے میں یہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ تو اس آیت کے ڈوز میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو امپورٹنس نہیں دینی ہم نے، ہمیں اپنے ہر ایکٹ پر اس طرح سے نظر رکھنی ہے جیسے ہم اپنی آخرت پہ نظر رکھتے ہیں۔ تو یہاں ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 78، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو تو پہنچ ہی جائے گی، اور اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری طرف سے ہے۔ آپ کہہ دیں سب اللہ کی طرف سے ہے، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ قریب نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھیں۔ یہاں پہ اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے مضبوط قلعے جو ہے یہ واضح کیے گئے ہیں، کوئی کتنے مضبوط قلعے میں ہو جائے، بھلے کہ کوئی آسمان میں چلا جائے، کوئی زمین کے اندر چلا جائے، کسی دوسرے سیارے پہ چلا جائے، سمندر کے اندر چلا جائے، کہیں بھی جائے گا موت پھر بھی آپ پکڑے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ انسان ڈر رہا ہوتا ہے نا، جیسے جہاد سے بھی اسی لیے ڈر رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں موت آ جائے، تو موت نے تو جہاں پہ وقت لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے جو، وہ موت وہاں پہ آئے گی اور آپ کو آ دبوچے گی، لا محالہ ہے موت، ٹھیک ہے؟ تو جب موت جب بھی آتی ہے اسباب وہ آٹومیٹیکلی پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے سورہ آل عمران 185، ہر جاندار کو موت کو چکھنے والا ہے، ہر جاندار، اور یقیناً تم قیامت کے دن اپنے پورے اجر دیے جاؤ گے، چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ساتھ میں بہت ہی پیاری بات کی گئی ہے یہاں پہ قرآن کریم میں، اور دنیا کی زندگی کو تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب ایک اور تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت ملتی ہے کہ جب سیدنا خالد بن ولید جو ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ کتنے بڑے جو ہے یوں سمجھے کہ جنگجو تھے، اور ہمیشہ فتح اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمایا کرتے تھے، بہت بہادر، بہت دلیر، بہت ہی نڈر جو ہے یہ انسان تھے۔ اب جب بستر مرگ پہ تھے تو کیا کیا فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم میں فلاں فلاں جگہ، یعنی کہ بہت سارے معرکوں میں گیا، ثابت قدمی سے پامردی کے ساتھ دلیرانہ میں نے جہاد کیا، اور دیکھو کہ میرے باڈی پہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی نشان نہ ہو کسی تلوار کا، بھالے کا یا نیزے کا، ٹھیک ہے؟ چنانچہ میدان جنگ میں کیونکہ موت نہیں لکھی ہوئی تھی تو دیکھو اب اپنے بستر پہ میں اپنی موت مر رہا ہوں، اب دیکھو کہ کہاں ہیں وہ لڑائی سے جی چرانے والے، میری ذات سے وہ لوگ سبق سیکھیں۔ تو اگر میدان جنگ میں ہی موت آنی ہوتی تو سیدنا خالد بن ولید کو بھی آ جاتی، انہوں نے تو وہ جو نیچرل جیسے ڈیتھ ہوتی ہے طبعی جو موت ہوتی ہے اسی طریقے سے ان کی ڈیتھ ہوئی نا، تو یہ بہت ہی پیاری یہاں پہ مثال ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں ہے کہ اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، اور انہیں کوئی اگر برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں تمہاری طرف سے۔ تمہاری طرف سے مطلب یہاں پہ جو یہود اور جو منافق ہیں یہ بھلائی کو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جب مصیبت آتی تو کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ، یعنی نعمت مل رہی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہوگا؟ تاکہ لوگوں پہ ایک امیج پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ سٹیٹمنٹس جو ہیں یہ ساری دنیا داری کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی مصیبت آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ
آپ کی کم فہمی ہے یا غلط تدابیر آپ نے اختیار کر لی ہیں، جیسے کہ جنگ احد کے موقع پہ بھی یہودیوں نے ایسے ہی کہا تھا نا، اور اس کی ریزن کیا تھی؟ تاکہ آپ کی قدر و قیمت جو ہے وہ کم ہو جائے لوگوں کی نظر میں، اور بہت ہی یہ گھٹیا اسٹریٹجی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت کا کیا فرمان ہے کہ جس طرح سے سورہ نمل میں بھی یہی چیز ہے، اور پھر سورہ اعراف کا آپ کو ریفرنس شیئر کیا جائے گا، 131 آیت ہے، اس میں بھی یہی بات جو ہے بتائی گئی ہے۔ سورہ نمل میں فرق یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بھی ایسی سٹیٹمنٹ دے رہی تھی، اور سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کہتے تھے کہ جب ان پہ خوشحالی آتی تو کہتے کہ ہمارے لیے ہے، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور ان کی نحوست ٹھہراتے جو اس کے ساتھ تھے۔ سن لو، یقیناً ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ بالکل اسی طریقے سے پرانی جو اہل کتاب تھے، یہ بھی یہی والے جو طریقے تھے وہ اختیار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا جواب دیا؟ آپ کہہ دیں سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، دنیا میں کسی کو فائدہ ہو یا نقصان سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جو بھی اعمال تم کرتے ہو سب پہ اللہ تعالیٰ کی پوری پوری نظر ہے۔ اب مومن کا جو اسی پر ایمان بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی اتنی طاقت رب بھی نہیں رکھتا نا کہ کوئی کسی زیرو کو کوئی نفع پہنچا دے یا نقصان پہنچا دے۔ تو کوئی بھی کام ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ جس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بد نظری کا ہم شکار ہو گئے، ہمیں بیماری اس چیز کے کھانے سے لگ گئی، یا کوئی شگون وغیرہ یا جادو کسی نے کر دیا تو ہمیں یہ ہو گیا، یہ سب چیزوں کے لیے آپ کا اعتقاد جو ہے اللہ پر بہت زیادہ اس چیز کی امپورٹنس ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کیسے ہو گیا۔ آپ لوگوں نے اللہ پہ ایمان رکھا ہے تو اللہ یہی سوچیں کہ یہ اللہ کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے اذن میں تھا۔ یہ کسی دوسرے میں اتنی طاقت نہیں ہے، کسی دوسرے میں اتنا فہم، اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ کوئی آپ کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا سکے، ایون ایک آپ کو سوئی چبھنے کا بھی نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ دین کی سمجھ ہونی چاہیے۔ جو دین کی سمجھ نہ ہونا بھی انسان کو منافقت میں لے جاتا ہے یا جہالت میں لے جاتا ہے، اور پھر جو انسان ہے، اس لیے کہا جاتا ہے انسان کوشش کرے کہ دین کو سمجھے، اور پھر دین کو سمجھتے ساتھ میں دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین فہم عطا فرمائے اور ساتھ میں ہمیں عمل کرنے والا بھی بنائے۔ اب یہاں پہ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ قریب نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھے۔ اب قریب نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھے، مطلب یہ کہ اب تدبر کرنے کے لیے اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ تفکر کریں، تدبر کریں، اور پھر اگر فہم نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں۔ اگر اللہ کے احکامات کو کوئی سمجھے تو اچھے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ نیکی، برائی، خیر اور شر سب جو ہے وہ اللہ کی قضاء و قدر سے ہے۔ آیت نمبر 79، جو بھی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے تو وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ اب یہاں پہ تقدیر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، یعنی کہ بھلائی آپ کے ساتھ ہو گئی، برائی ہو گئی، یہ ساری تقدیر کے معاملات ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچ جاتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ حسنہ ہے، اور اس سے جو ہے کوئی بھی مطلب کامیابی ہے، کوئی غنیمت آپ کو مل گئی ہے، سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ساتھ میں ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے، یعنی کوئی اگر بھلائی بھی انسان کسی کے ساتھ نیکی کر لیتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھنے لگے کہ اس میں اس کا کوئی ذاتی کمال ہے، اور جیسے انسان سمجھتے ہیں کہ میری تو نیچر بہت اچھی ہے، میں تو بھلائی کا ہی صرف معاملہ کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انسان یہ کیسے بول جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی ہے؟ تو اللہ کا یہ فضل ہے، احسان ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نیک بن جائیں، نیک ہو جائیں، دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کر لیں دل سے، لیکن حسد کو یا بغض کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ سے مانگنی چاہیے وہ چیز کہ اللہ میرے دل کو صاف کر دے، میرے دل کو پاک کر دے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ کا دل چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے، آپ کے دل سے عداوت، بغض اور یہ سارے جذبات بھی نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان جو ہے، انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے اس میں کہ وہ اطاعت کرنے لگے اور نیکیوں میں وہ سبقت کرنے لگے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اب جیسے بخاری کی ایک حدیث ہے 6467 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ اس کو ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ یہاں پہ صحابہ نے کیا دریافت کیا؟ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب تک مجھے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نہیں ڈھانپ لے گا میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔
تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہی یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. انسان کو ہمیشہ یہ والا جو اسٹیٹمنٹ ہے اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے. آیت کے اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے تو وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے. اب برائی سے مراد کیا ہے؟ کوئی سختی ہے، کوئی آزمائش ہے، کوئی شکست ہو گئی، کوئی زخم ہو گیا، کسی کا قتل ہو گیا وغیرہ. تو اس سے مراد کیا ہے کہ برائی انسان کی اپنی غلطیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے. سورہ شورہ میں آتا ہے آیت نمبر 30 میں، اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت سے قصوروں سے درگزر کرتا ہے اللہ پاک. ٹھیک ہے، اب یہ کس لیے ہے؟ اس لیے تاکہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھے. اب سے جیسے انسان کا کوئی اس کے ساتھ برا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیچرلی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی غلطی ضرور یاد آتی ہے. تو اب کیا ہوتا ہے، کس کو ہم مکافات عمل کہتے ہیں؟ انسان نے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے تو اس کو بھول نہیں سکتا آسانی سے، کوئی کتنا ہی نیک ہو، کوئی کتنا ہی بد ہو، تو اس کے مائنڈ میں ایک چیز آتی ہے کہ کہیں میرے ساتھ مکافات عمل تو نہیں ہو رہا. اس طرح کے خیالات جو ہے وہ فلیش بیک چلتا ہے تھوڑا سا، تھوڑی دیر کے لیے. ٹھیک ہے، تو پھر انسان اسے فوراً بھول بھی جاتا ہے. تو انسان اب سے کا جیسے نقصان ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے دکھایا جاتا ہے کہ یہ کیا تھا آپ نے کسی دوسرے کے ساتھ، تو فوراً اسی لمحے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. ساتھ میں پڑھنا چاہیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ورنہ اگر اس نے دیر کر دی تو شیطان کیا کہے گا؟ تسلی دینے لگے گا کہ نہیں نہیں، اس میں آپ کی کیا غلطی، ٹھیک ہے، آپ نے تو کبھی ایسا کیا ہی نہیں. اب وہی چیز آتی ہے نا کہ میں تو ایسی ہوں ہی نہیں، میرا تو مائنڈ ایسا نہیں ہے، میرا تو دل ایسا نہیں ہے. انسان ہمیشہ اپنی تعریفوں میں لگا رہتا ہے نا. تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے کنسیڈر کرنا ایک مومن کا فریضہ ہے. اب آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا. اب یہاں پہ یہ نہیں لکھا اللہ پاک نے کہ سارے مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے، رسول بنا کے بھیجا، انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے. تو اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج چکے ہیں، اور قیامت تک کے لیے اب ہمارا بھی ساتھ میں فریضہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے یہ سب لوگوں تک پہنچائیں. اب یہاں پہ صحیح بخاری کی چلیں یہ میں نے شیئر نہیں کی، لیکن میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جو ہے فرمان یہ ہے کہ پہلے انبیاء جو ہے وہ خاص اپنی قوموں کو ہدایت کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اسٹیٹمنٹ صحیح بخاری میں 438 کے ریفرنس سے جو ہے وہ موجود ہے. اچھا، اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے، یعنی آپ کی رسالت پر اللہ گواہ ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ آپ نے کس کس محنت اور کوشش سے احکام اسلام کی جو تبلیغ فرمائی ہے، اور کس کس طرح سے لوگوں نے تردید کی ہے. آپ کو مجنو کہا گیا، آپ کی باتوں کو ٹھکرایا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، یہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا گواہ ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 80، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے ان پر آپ کو نگہباں بنا کر نہیں بھیجا ہے. اب پچھلی آیت کے ڈوز میں ہم لوگ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ نیک انسان جو ہوگا، یعنی سب چاہتے ہیں کہ ہم نیک بنیں، تو وہ اپنا احتساب کرتا ہے نیک انسان ہر موقع پر، ہر لمحہ پر. تو ہمیں آل دا ٹائم اپنے ہر ایکٹ پر اپنا ساتھ ساتھ احتساب کرتے جانا چاہیے، کیا یہ میرا جو بھی رویہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق رہا یا نہیں رہا. آگے آیت نمبر 80 کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کے بارے میں یہاں پہ فرمان ہے کہ رسول کی جو اطاعت ہے حقیقتاً وہ اللہ کی اطاعت ہے. تو جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی اس نے اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، وہ جو کچھ بھی کہتے تھے وہ وحی کا پیغام ہوتا تھا. ان کی جو احادیث ہے اس میں بھی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی مرضی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو کچھ وہ کہتے تھے. اب یہاں پہ ایک سمپل سی ایک چیز سے جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز کا حکم آ گیا. اب نماز کا طریقہ جو ہے اس کی پوری ڈیٹیل تو نہیں ہے موجود، تو ہمیں کیسے پتہ چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا نا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، قیام کرنا ہے، سجود کرنے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو پھر اطاعت کیا ہے؟ اطاعت جو ہے وہ واضح ہے کہ اطاعت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طریقے سے کرنی ہے، کیونکہ عملی نمونہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ بنا کے ہمارے پاس بھیجا ہے. اور اگر اس اطاعت کو ہم نکال دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ بخاری کی حدیث ہے 7137،
جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ساتھ میں یہ بھی فرما دیا گیا جس نے منہ موڑا نہ تو ہم نے ان پر آپ کو نگہباں بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ کوئی اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر مثال لی جائے، تو اگر آپ کے احکامات سے کوئی منہ موڑتا ہے تو زبردستی اطاعت کروانا کسی بھی رسول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایسی بہت ساری آگے بھی آیات آئیں گی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے کہ آپ نے ان چیزوں پر پریشان نہیں ہونا کہ آپ پیغام پہنچا رہے ہیں لیکن لوگ مان نہیں رہے۔ اب آپ کا جو کام ہے وہ صرف پہنچانا ہے، ان کے عمل کی نگرانی نہیں کرنی ہے۔ نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ذمہ داری ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو مجبور کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذمہ صرف کام پہنچانا ہے، پیغام پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جو ورڈ یوز کیا ہے کہ آپ ان پہ نگہباں نہیں ہیں، کوئی داروغہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو کوئی بھی خسارے والا خسارہ کرے گا، اگر کوئی بات نہیں مانے گا، کوئی بھی اگر نافرمانی کرے گا۔ آیت نمبر 81، اور وہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہوگی، اور پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو آپ کی بات کے خلاف مشورہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے وہ جو رات کو مشورے کرتے ہیں، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ یہاں پہ منافقوں کا بیان ہے، یعنی کہ نادان تھے۔ پہلے کیا کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے کہ اطاعت ہوگی اطاعت ہوگی، پھر اطاعت کا دم بھرنے کے بعد جیسے ہی آپ کے پاس سے نکلتے، یعنی آپ کی کمپنی سے، تو پھر ان کا ایک گروہ بنتا رات کو، اور پھر آپ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہ لوگ مشورے کرتے تھے، یہ منافقین تھے۔ اب وجہ کیا تھی؟ کہ یہ مسلمانوں کی جو قوت ہے وہ کمزور پڑ جائے اور کسی طریقے سے ہم لوگ کا پیچھا چھوٹ جائے، یا پھر یہ کہ مدینے سے ان سب لوگوں کو ہم باہر نکال دیں۔ تو اس مقصد کے لیے وہ کیا کرتے؟ منافقین کیا کرتے تھے؟ یہودیوں کے ساتھ مل جاتے اور پھر سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے اکارڈنگ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے گئے عہد کو وہ لوگ بدل ڈالتے تھے، یعنی کہ رات کو سامنے اطاعت کا اظہار کرنا اور رات کو جو ہے مشورے وغیرہ کرنے خفیہ طور پہ۔ اب جو اطاعت ہے، اطاعت جو ہے وہ ظاہر میں بھی ہے، وہ باطن میں بھی ہے، وہ خلوت میں بھی ہے، جلوت میں بھی ہے۔ اب کیا اس کی ایک ہم مثال لے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، کوئی ہے نہیں ہے سامنے، روزہ ہم نہیں توڑتے، بھوک سے پیاس سے برا حال ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں جو اطاعت ہے اس کی بھی بالکل یہی پیرامیٹر ہونا چاہیے۔ جیسے روزے ختم ہوتے ہیں ہم اپنی حرکتوں پہ واپس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آل دا ٹائم آپ کو اسی پیرامیٹر میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ سے ڈر کے رہنا چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہیں ہو جائے کہ انسان یوں سمجھ لے آل دا ٹائم اپنے آپ کو روزے میں کنسیڈر کرے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، خلوت میں بھی نہ ہو جائے، ظاہر میں بھی ایسا نہیں کہ اس کے سامنے تو ہم ایسا ظاہر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی انسان کے سامنے، لیکن اکیلے میں ہم اپنی مرضی کریں گے۔ تو ہمیں آل دا ٹائم یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اطاعت جو ہے وہ ظاہر میں بھی ہے، وہ باطن میں بھی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ لکھ رہا ہے رات کو جو مشورے کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے جتنے بھی یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں، یہ سازشیں کرنے والے کرتے رہیں گے لیکن کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور پھر ساتھ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں، منہ موڑ لیں، انہیں چھوڑ دیں، یعنی ان سے انتقام لینا یا کچھ بھی ان کا پیچھا کرنا جو ہے وہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، ان سے درگزر کریں، بردباری سے ان سے پیش آئیں اور ان کا مواخذہ نہ کریں، نہ ہی اپنے کاموں کی ان کو ذمہ داری سونپیں، مطلب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان ادر ورڈز۔ اور پھر یہ کہ ان سے خوف بھی نہ کھائیں، ایک یہ بھی اس کا جو ہے وہ مطلب ہو سکتا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اپنے معاملات جو ہیں وہ اللہ پر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے شر کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کافی ہے۔ اب یہ جتنے بھی مشورے کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو لکھ لیا ہے، اپنے وکیل ہونے کا یہاں پہ شعور دلا دیا ہے اللہ پاک نے۔ اب یہاں پہ اگلی آیت ہے کہ آیت نمبر 82، تو کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں یقیناً بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اب یہ جو آیت کے یہ بھی مخاطبین ہیں، یہ بھی منافق ہیں۔ اب کیا اس میں مینشن کیا گیا ہے کہ قرآن کریم میں اگر یہ لوگ غور و فکر کرتے تو یہ اس پہ ایمان لے آتے؟ اب ان کے دل میں کیونکہ شکوک ہے کہ یہ کسی کوئی انسانی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کوئی کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہمیں ایک توجہ دلائی گئی ہے کہ قرآن کریم پہ تدبر کرنا ہے، تدبر مطلب غور و فکر کرنا ہے، ڈیپتھ میں جانا ہے، اس کے بعد ریزلٹس نکالنے ہیں۔
اگر کوئی قرآن کریم میں غور و فکر کرے گا تو اس کی زندگی لازماً بدلے گی، اس کے سامنے سارے حقائق جو ہے وہ واضح ہو جائیں گے کہ قرآن کریم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو، یا اس میں کوئی ایسا بیان ہو کہ پچھلی کتابوں کی حقیقت سے وہ کلیش کرتا ہو، ٹھیک ہے، کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ نہیں ہے جو تجربے سے جو ہے ثابت نہیں ہو سکے، اور پھر یہ کہ کوئی یوں سمجھ لے کوئی ایسا بیان نہیں ہے کہ جو تسلیم شدہ حقیقت کی کوئی خلاف ہو، ایسی کوئی چیز قرآن کریم میں ہے ہی نہیں۔ پھر اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ کے پاس سے یہ ہو کے آیا ہے، یعنی کسی انسان کا کلام ہے، تو یہاں پہ ایک دلیل کافی ہو جاتی ہے کہ انسان بدلتا رہتا ہے، وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ اس کے نظریات بدلتے ہیں، کوئی جگہ بدل لیتا ہے، کسی شہر یا ملک میں جاتا ہے، وہاں کے اثرات کو اور ماحول کو قبول کر لیتا ہے، پھر ساتھ میں اس کی جذباتی اسٹیٹ بھی چینج ہوتی رہتی ہے، غصے میں کچھ اور ریئیکٹ کرتا ہے کیونکہ انسان ہے، پھر اس سے اگر وہ محبت میں ہو تو اس کا کوئی اور ایلیمنٹ جو ہے وہ غالب ہو جاتا ہے اس پہ۔ انسان اگر اپنا کوئی مجموعہ لکھے، کوئی بک لکھ دے، تو اس پوری بک میں مطلب اگر وہ کافی لینتھی اگر وہ بک ہے تو بار بار اس میں دیکھتے ہیں انسان کے کوئی پڑھنے والا وہ فیل کر لیتا ہے کہ یہاں پہ تو یہ بات کہہ رہا تھا، آگے اس کے نظریات چینج ہو گئے، تو انسان جو ہے وہ بچپن میں کچھ اور اس کی نظریات ہوتے ہیں، تھوڑا بڑا ہوتا ہے نظریات چینج، پھر تھوڑا پختہ عمر میں ہو جاتا ہے تو نظریات چینج۔ یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے اولاد کو انسان کہتا ہے کہ نہیں آپ نے کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھنا، یا آپ نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا، تو اولاد فوراً سے کہتی ہے آپ نے تو کیا تھا۔ مطلب انسان کے حالات جو ہے اور واقعات، اور جو واقعات کے ساتھ اور جو ایک عمر کا جو ایک ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، تو قرآن کریم انسانی کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو غور و فکر کرنے کے لیے کس لیے کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا۔ اچھا یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن جو ہے، قرآن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ نام جو ہے اس مصحف کا یہ 60 بار آیا ہے، ایکچوئل نیم ہے قرآن کریم، ٹھیک ہے، 60 بار یہ نام بھی آ گیا پوری بک میں۔ تو یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بار بار پڑھا جانے والا۔ اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں نا قرآن کا مطلب کیا ہے تو اس کو مطلب نہیں پتا، تو یہ چیز مجھے یہاں پہ مجھے ملی ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، آپ کو بھی لازماً یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ بار بار پڑھا جانے والا کس طرح سے ہے، کہ جتنا زیادہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے جائیں گے، اب یہی چیز ہے کہ تدبر کرتے جائیں گے، غور و فکر کرتے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ ملینز ہیں جو حفظ کرنے والے ہیں، تو وہ قرآن کریم کو یاد کس طرح سے کرتے ہیں؟ ہم کوئی چھوٹی سی بھی صورت ہو تو ہم یاد کس طرح سے کرتے ہیں؟ ہم بار بار پڑھتے ہیں اس کو، اور جب کوئی بھی کلام بار بار پڑھا جائے گا اور خاص طور پر وہ قرآن کریم ہوگا تو وہ اس کے انسان اس کا حافظ جو ہے اسی طریقے سے بنے گا۔ اب یہاں پہ آیت کے جو اگلا حصہ ہے اس میں یہاں پہ سورہ صاد کی ایک ہم ریفرنس دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم میں خود کا بہت بار اس چیز کی شہادت دی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور کس لیے؟ تاکہ لوگ آیات پر غور و فکر کریں، اور جو آیت پر غور و فکر کرے گا تو اگر عقل مند ہوگا تو وہ نصیحت حاصل کرے گا۔ اور سیم اسی طریقے سے سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں بھی ہے، اس کو آپ خود دیکھ لیجیے گا، صحیح ہے۔ اچھا آگے اب یہ ہے کہ قرآن کریم پہ جب غور و فکر کریں گے تو تدبر کریں گے۔ اب تدبر کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کی ڈیپتھ میں جانا، یعنی قرآن کریم میں جو علم موجود ہے نا وہ کامل ہے۔ کس طرح سے کامل ہے؟ کہ کوئی اگر اس کی صفات پہ غور کرتا ہے، ہر ایک چیز پہ غور کرتا ہے، تو ہمیں اس چیز کا کے بارے میں ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا اچھے سے کہ جتنے بھی دنیا میں علوم ہیں وہ سارے اسی سے ہی نکلے ہیں۔ قرآن کریم میں جتنے بھی علوم موجود ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اب جا کے جس طرح سے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز تو قرآن کریم میں پہلے سے ہی موجود تھی، پھر ہم فوراً سوچتے ہیں کہ پہلے جب یہ جس ٹائم پہ قرآن کریم نازل ہوا تھا اس ٹائم کے لوگ اس کو کس طریقے سے لیتے ہوں گے نا، مطلب اس آیت کو، تو اب تک ہم پہ حقیقتیں جو ہیں وہ آشکار ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے اس میں بہت ڈیپتھ ہے۔ اوبویسلی جب یہ اس کا نزول ہوا ہوگا ان آیات کا، کوئی بھی آیت جس سے ہم کوئی بھی رزلٹ لیتے ہیں، اوبویسلی وہاں پر لوگوں نے اس چیز سے بھی کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور لیا ہوگا، لیکن اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو ہم اس کی ڈیپتھ میں مزید جا رہے ہیں، ہمیں مزید زیادہ جو ہے ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ واقعی یہ چیز بھی اس میں آیت میں موجود ہے، یہ چیز یہاں پہ موجود ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ مزید جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کر دی جاتی ہے۔ ہم اللہ کے جو صفات ہیں معبود کی اس سے ہم زیادہ جو ہے اسے
جان پاتے ہیں کہ اللہ کی جو ذات ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کی صفات میں کوئی نقص ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے اس آیت کے ڈوز میں آ جاتا ہے کہ ہم نے ہر آیت پر غور و فکر کرنا ہے تاکہ ہمیں جو معرفت ہے اللہ کی وہ حاصل ہو، اور جو انسان جو ہم ایک عذاب کی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، ہم اس منزل کی بجائے جو ہے وہ اسٹریٹ لائن پہ چلنے لگے۔ جب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو انسان کے رویوں میں، اس کے سارے عمل میں جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ آیت نمبر 83 ہے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ رسول تک یا اپنے میں سے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ ضرور جان لیتے ہیں جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت ہی کم لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ اب اس کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں اس آیت کا، کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے کنارہ کشی اختیار کی۔ ہم آگے چل کے انشاءاللہ دیکھیں گے ایلا کے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ کنارہ کشی ہی اختیار کی تھی، لیکن مدینہ میں لوگوں نے چرچا کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو طلاق دے دی۔ اب سیدنا عمر جو ہے وہ یہ چیز برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے تمام ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو پھر حضرت عمر جو ہے وہ مسجد نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے آواز بلند یہ پکارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی ہے، اور تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی 480 چیپٹر 1 میں یہ جو حدیث ہے یہ موجود ہے۔ اب یہاں پہ یہ چیز واضح کر دی گئی ہے کہ تحقیق کے بغیر خبر پھیلانا جو ہے وہ بری بات ہے، ممانعت کی ہے اس سب میں، کہ کوئی اگر آپ کے پاس ان کے پاس کوئی امن یا خوف کا کوئی معاملہ جو ہے وہ آتا ہے تو پھر اسے یہ مشہور کر دیتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کی یہ تردید ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو تحقیق کے بغیر خبروں کو پھیلا دیتے ہیں، مشہور کر دیتے ہیں، اور ان میں سے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ خبریں صحیح نہیں ہوتی ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اہل نفاق ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے جو معنی ہے کیا؟ مشہور کر دینے والے جو لوگ ہیں۔ جیسے کوئی جہاد کی نصرت یا شکست کی خبر پہنچتی ہے تو اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر ان کو شکست نہیں ہوئی، نصرت ہو گئی ہے تو کیا ہوا؟ امن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جو منافق ہیں وہ حسد کرنے لگتے تھے، اور جب شکست ہوتی تو لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے لوگوں میں یہ چیز پھیلا دیتے تھے۔ اب اس میں یہ ان کا معاشرے میں اس طرح کا کردار تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ مسلمانوں کو اگر ظاہری بات ہے ان کو اگر ان کے امن کی یا ان کی نصرت کی کامیابی کی کوئی خبر پہنچے گی تو کیا ہوگا؟ مسلمان خوش ہوں گے نا، ان کا کانفیڈنس بڑھ جائے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ مشرکوں کا جو نقصان ہے اس کا اندیشہ ہے، تو اس وجہ سے منافق ایسی خبریں پھیلاتے تھے کہ مطلب ہلاکت ہو گئی، شکست ہو گئی اور اس طرح کی، تاکہ خوف پھیلے اور مسلمانوں کے جو حوصلے ہیں وہ ٹوٹ جائیں، ٹھیک ہے۔ ایسی خبر پھیلانے والے جو ہے یہ صرف یہودی اور منافق نہیں تھے، بلکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ان چیزوں میں انٹرسٹ لیتے تھے۔ اگر ہم تعویل عام میں دیکھیں تو ایسے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہماری بھی نظر میں ہوتے ہیں، کبھی کوئی ایسی خبر مل جائے، بس ان کا کیونکہ انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ تحقیق کے بغیر ایسے پھیلانے لگتے ہیں کہ مطلب جب تک وہ بات اس کے سچے ہونے کی کوئی دلیل ملتی ہے تب تک وہ بات اتنی پھیل چکی ہوتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو سنے اسے بغیر تحقیق کے بیان کر دے۔ تو اس کی جو ہے ایک یہاں سے سبق یہ ملتا ہے کہ آیت کے اگلے حصے میں جس طرح سے بتایا گیا کہ اگر وہ اسے رسول تک یا اپنے میں سے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ ضرور جان لیتے اس کو جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں۔ اب کوئی مسلمان ہے، اس کا یہ فرض بنتا ہے ایسی کوئی خبر اگر وہ سنتا ہے تو پھر وہ کسی رسپانسیبل انسان کو یہ خبر پہنچائے۔ اب اس کو اس سے کیا ہوگا؟ کوئی بھی اگر رسپانسیبل انسان ہوگا تو وہ اس کی تحقیق کرے گا کہ اس میں کتنی صداقت ہے۔ اب کوئی رسپانسیبل انسان کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے جو دور تھا اس میں صحابہ کرام ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اولو الامر جو لوگ ہیں، اور پھر علماء ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو تحقیق کر سکے، جس پہ ہم لوگ اس ریلائبل جو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ علماء تک اگر پہنچائی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی جو ایک بات ہے وہ اس کا اصل مطلب اس میں سے نکال لیں گے۔ سورہ حجرات میں آتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں تم کسی گروہ کو لا علمی سے نقصان نہ پہنچا دو۔ پھر جو کچھ
تم نے کیا ہو اس پر پشیمان ہو جاؤ. سورہ حجرات کے آیت نمبر 6 ہے یہ. ٹھیک ہے. تو اس سے ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہم کوئی ایسی خبر دوسروں تک پہنچا دیں اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ خبر جو ہے جھوٹی نکلی ہے، تو پھر اس کی ایک پشیمانی بھی انسان پہ طاری ہو جاتی ہے کہ او ہو مجھ سے ہی غلطی ہو گئی. تو اس پشیمانی سے بچنے کے لیے بھی اب اس آیت کے ڈوز میں کیا چیز شامل ہے کہ جو شیطان ہے وہ ایسا کرواتا ہے، تو یہ شیطان کے پیچھے نہیں لگنا ہے. تحقیق کے بغیر کبھی بھی کوئی بات نہ پھیلانی ہے، نہ ہی کوئی ایسی بات کرنی ہے. آیت نمبر 84، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو، تمہیں تمہاری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی، اور مومنوں کو آپ رغبت دلائیں. قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی لڑائی روک دے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت لڑائی کرنے والا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے. اب یہاں پہ جو ہے اللہ کی راہ میں جو جنگ ہے، ٹھیک ہے، جہاد پر ابھارنے والا، جو جوش دلانے والا جو حکم ہے، اس کی طرف یہاں پہ توجہ دلائی گئی ہے کہ لوگ اگر جہاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو آپ اکیلے ہوں تو آپ اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں. ہاں، آپ دوسروں کو ابھاریں، یعنی کہ رغبت دلائیں. اسلام کا اصول بھی یہی ہے کہ ہر شخص جو ہے پہلے تو وہ اپنی ذات کا ذمہ دار ہے، پھر یہ کہ دوسروں کو وہ جنگ کے لیے ابھارنے کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ بھی ان ساری رسپانسبلٹیز میں سے ہے جو اجتماعی جو ذمہ داری ہونے کے ساتھ کے باوجود ایک لحاظ سے آپ کی یہ ذاتی ذمہ داری میں یہ چیز شامل ہے کہ دوسروں کو بھی آپ رغبت ضرور دلائیں گے. اب جیسے کہ غزوہ احد کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے ایک وعدہ کر لیا تھا، غزوہ احد ہوا کہ اگلے سال یعنی کہ ماہ ذیقعد میں پھر یہ ہوگا کہ بدر صغرا ہوگی. اس پہ کیا ہوگا کہ دونوں فریقوں کا پھر سے مقابلہ ہوگا. لیکن جیسے ذیقعد آیا، وہ وقت آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی، تو بعض لوگوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اور تبھی یہ آیت جو ہے اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے. اور ساتھ میں ایک یوں سمجھے کہ تسلی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے کہ تمہیں تمہاری ذات کے سوا کوئی تکلیف نہیں دی جاتی. کہ لوگوں کا اگر وہ بیٹھے رہتے ہیں اور ان کی جو مخالفت ہے، سمجھ لیں کہ جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تو obviously مخالفت کریں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نقصان نہیں دے گی. آپ جہاد کریں، خواہ اکیلے جائیں، لشکر نہیں جائے تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. تو ایک یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ایک تسلی جو ہے وہ دی گئی ہے. اور پھر ساتھ میں مومنوں کو جہاد کی ترغیب دلانے کا بھی حکم ہے کہ مومنوں کو آپ رغبت بھی دلائیں، یعنی کہ جہاد کی ترغیب دیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہ جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ نے کیا ثواب تیار کر رکھا ہے. ان کو اس چیز سے جو ہے ترغیب دلائی جا سکتی ہے کہ جو جہاد کو چھوڑ کر اگر گھر بیٹھا رہتا ہے اور جہاد کے لیے نہیں نکلتا تو ان لوگوں کے لیے عذاب ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں 1901 صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایسی جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جہاد جو ہے اگر کوئی اس کی ڈیپتھ میں جاتا ہے کہ جہاد میں جو جیت کے آئے گا اس کا بھی درجہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے تو اس کا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ یوں سمجھ لیں کہ اجر ہے. اب یہاں پہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی لڑائی روک دے جنہوں نے کفر کیا، یعنی آپ کے شوق دلانے سے اور مسلمانوں کو جنگ کی ترغیب دینے سے امید ہے کہ ان کی ہمتیں بڑھیں گی. ان کے حوصلے جو ابھی نہیں مطلب ایک بیٹھے ہوئے حوصلے ہیں، تو حوصلے وہ بلند ہوں گے اور دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے انہیں حدود اسلام سے اور مسلمانوں سے ہٹانے کے لیے وہ لوگ تیار ہو جائیں گے. اور میدان کا جو سمجھ لیں کہ میدان میں یہ صبر و تحمل کے ساتھ سینہ سپر ہو کے یہ دشمنوں کے ساتھ لڑیں گے. اور پھر کیا ہوگا، دشمن کی جو ہمت ہے وہ پست ہو جائے گی. اور پھر جب ہمت پست ہوگی تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ آپ کے پاس دوبارہ مقابلے کے لیے نہیں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ساتھ میں جو ہے اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت لڑائی کرنے والا ہے، اور ہر لڑائی والے سے زیادہ سخت لڑائی والا، مطلب بہت سخت سزا دینے والا ہے. ظالموں کو ان کے دشمنوں سے سخت سزا دلوانے والا بھی. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیتے ہوئے ساتھ میں یہ شعور جو ہے وہ دلایا کہ اللہ تعالیٰ سخت لڑائی کرنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے. اس سے کیا ہوگا، تاکہ مسلمان جنگ کے لیے تیار ہو جائیں اور جو یہ کراہت سی جو محسوس کریں یہ نہیں کریں. تو یہ شعور دلانا بہت ضروری بھی تھا. اب اگر یہ جم کے لڑیں گے، کافروں کو سزا دیتے ہوئے دل میں کوئی رحم والا جذبہ نہیں رکھیں گے، تو یہ اسی لیے یہ توجہ ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلائی گئی ہے. اور پھر اس میں حکمت کا جو تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کی وہ یہ بھی ہے تاکہ جہاد جو ہے وہ چلتا رہے.
اور جہاد سے ہوتا کیا ہے کہ نفع مند انسان کو، مومن کو ایمان حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ اختیاری ایمان حاصل ہوتا ہے جس میں کوئی جبری ایمان نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 85، جو شخص سفارش کرے گا اچھی سفارش تو اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہوگا، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اب یہاں پہ اچھی اور بری سفارش کی کیا اس سے مراد ہے؟ یعنی اچھی سفارش یہ ہے کہ کسی معاملے میں کسی کی معاونت کرنا، یعنی بھلائی کے کام میں سفارش کرنا، جیسے کہ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اور ظالم کرنے والے کے پاس کوئی جاتا ہے اور مطلب ناحق ظلم ہو رہا ہے تو پھر اس کے پاس جاتا ہے اور سفارش کوئی اگر کرتا ہے تو اس کی اگر کوشش سے، اس کے عمل سے، اگر اس کا جو ظالم حکمران ہے یا ظلم کرنے والا جو ہے وہ مظلوموں پہ رعایت کر دیتا ہے یا ان کو چھوڑ دیتا ہے کچھ بھی، تو کیا ہوگا اس سے، اس جو سفارش ہے اس پہ اس جو ظالم ہوگا اس کو بھی حصہ ملے گا کہ اس نے اب ظلم سے جو ہے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے سفارش کرنے والے کا بھی رکھ لیا، کیونکہ اس کے جو اصل کام کرنے والا ہے اس کے بھی ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے اس کو بھی اس کا ایک حصہ مل جائے گا جس نے سفارش کی ہوگی، یعنی کہ تعاون اور جو مدد کی ہوگی۔ اور اگر کوئی برائی کے کام میں کوئی مدد کرے گا تو اس کا بھی یہاں پہ حصہ اللہ کی طرف سے مینشن کر دیا گیا ہے۔ تو جو شفاعت حسنہ ہے، یعنی ایسی سفارش جس سے سچے مقصد کو قوت حاصل ہو، یعنی کہ جہاد کے لیے اگر کوئی ابھار رہا ہے کسی کو، یہ بھی ایک اچھی سفارش ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کو کافروں کے خلاف اگر کوئی جہاد کی ترغیب دلا رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمانوں کے حق میں یہ خیر خواہی ہے اور یہ شفاعت حسنہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ یوں سمجھ لیں وعدہ ہے اس آیت میں کہ شفاعت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دیں گے، اور بری شفاعت، اب بری شفاعت یعنی حاکم میں وقت کے پاس جا کے لوگوں کی اگر کوئی شکایتیں کر رہا ہے تو اس کو بھی اس کی بد کرداری کا صلہ ضرور ملے گا۔ اب یہاں پہ ہم سے مثال دیکھ لیتے ہیں کہ سفارش، اچھی سفارش سے جو ہے وہ اچھے نتائج ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو بری کوئی اگر سفارش کرے گا تو پھر کیا ہوگا کہ جو سچا مقصد ہے، نیک مقصد، اس کو نقصان پہنچے گا۔ اگر کوئی کسی چور کی سفارش کر کے اس کو چھڑوا لیتا ہے، چور نے تو پھر سے جا کے چوریاں کرنی ہے، اب کیا ہوگا کہ جتنی چوریاں وہ مزید کرے گا تو اس کو تو جو گناہ مل رہا ہے ملتا رہے گا، ساتھ میں سفارش کر کے چھڑوانے والوں کو بھی حصہ ملتا رہے گا اسی گناہ میں سے، کیونکہ اس کی سفارش کی وجہ سے یہ چھوٹ کے آیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی نیکی کی دعوت دے رہا ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ جو پیروی کر رہا ہوگا، یعنی اس کے ایک مثال ہم ایسے لیتے ہیں کہ قرآن کریم کو کوئی پڑھا رہا ہے کسی کو، تو جس نے پڑھ لیا، ایبزارب کر لیا، سمجھ لیا اچھے سے، وہ آگے پڑھانے لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوگا، یہ صدقہ جاریہ کتنا اس کا حصہ پورشن بنتا رہے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، کہ پہلا پڑھانے والا جو تھا، پھر اس کے بعد دوسرا پڑھانے والا، پھر دوسرے نے پڑھ لیا اور وہ آگے پڑھانے والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم میں اس چیز کی بہت اچھے سے وضاحت کی گئی ہے، جو ہے حدیث ہے 6804 میں، کہ جو پیروی کرنے والے کے برابر جو ہے ثواب کا جو ہے وہ بھی جو کمانے والا ہے ثواب، وہ اس میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور جس کی طرف سے آگے دعوت دی جا رہی ہے اس کا بھی حصہ ہے، اور گناہ کی جو گمراہی کی جو دعوت ہے اس کی پیروی کرنے والے کا جو گناہ ہے اس کو بھی ہوگا، اور پھر اس کے گناہوں میں کچھ کمی بھی نہیں کی جائے گی، یہ چیز بھی واضح کی گئی ہے۔ تو وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اب مقیت سے کیا مراد ہے کہ جس کے ہاتھ میں رزق ہے اور جس کے ذمہ ہر جاندار کی غذا ہے، یعنی یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی اور بری سفارش کے بدلے میں اپنے مقیت ہونے کا یہاں پہ شعور دلا دیا ہے۔ اب اس آیت کے جو ڈوز ہیں وہ کیا ہیں کہ ہم نے ہمیشہ سے اچھے اور حق کے کام میں سفارش کرنی ہے اور نیکی کے کام کی ترغیب بھی دلانی ہے۔ اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہماری جو مومن بہن ہے یا کوئی بھی ہمارے، تو وہ اگر اللہ تعالیٰ کے کاموں میں جو بھی وہ جس بھی کام سے وہ لگا ہوا ہے، کہ وہ اگر تجوید پڑھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے یا خود پڑھ رہا ہے ایٹ لیسٹ، اور کچھ بھی ایسے کاموں میں، تو اگر کوئی کمزور پڑ رہا ہے تو اس کو فوراً تسلی دینی چاہیے، وقف کرنا چاہیے کہ نہیں نہیں آپ کر سکتی ہیں انشاءاللہ۔ زیادہ تر انسان جب بیمار ہوتا ہے یا اس کے حالات میں تھوڑا سا بدلاؤ آتا ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تو وہ کمزور پڑنے لگتا ہے، تو ہمیشہ سے دوسرے کو وقف کرنا چاہیے کہ نہیں آپ نے یہ کرنا ہے، یہ راستہ نہیں چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ شیطان جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر سکے۔ تو اس آیت سے ہم نے یہ چیز سیکھی۔ آیت نمبر 86 ہے، اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اسے بہتر سلامتی کی دعا یا اتنا ہی لوٹا کر دو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب کرنے والا ہے۔
یہاں پہ سلام کا جو بہتر انداز ہے اس کی طرف یہاں بہت ہی پیارے طریقے سے توجہ دلائی گئی ہے کہ جو بہتر سلامتی کی دعا ہے، کوئی سلام کرتا ہے تو اتنی دے دو یا پھر اتنی لوٹا دو یا اس سے بہتر کر دو، ٹھیک ہے، بہتر کلمات میں اس کا جواب دے دو۔ اب یہاں پہ تحیاتن، اس سے مراد ہے لمبی عمر کی دعا، یعنی کہ سلام کرنے کے معنی میں آیا، سلامتی ہوتی ہے نا، سلام کا مطلب سلام کرنا، کسی کو سلامتی کی دعا دینا، تو مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے، یعنی آپس کی جو سلام دعا ہے، اس میں سورہ نور کی آیت نمبر 61 ہے جس کی ٹرانسلیشن ہے کہ تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ سیم اسی طرح سے سورہ ابراہیم کی 23 اور سورہ احزاب کی 44 آیت میں بھی سلام کی امپورٹنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان آیات میں جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور حدیث ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، لینتھی حدیث ہے، تو اس کو آپ خود پڑھیے کہ سلامتی کی اس میں بھی جو ہے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے بتایا گیا ہے، صحیح بخاری کی 6227 حدیث ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب رکھنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سلام کے اچھے جواب کی جو ہے یا انہی الفاظ میں لوٹا دینے کے لیے اپنے حسیب ہونے کا شعور یہاں پہ دلایا ہے۔ اب یہاں پہ ہم کہتے ہیں نا سلام سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو بہتر سلام سے 20 نیکیاں ملتی ہیں اور بہترین سلام سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ان کو بہترین کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ترمذی کی حدیث ہے 2689 کے سلام کے جو ہے 3 الفاظ دیے گئے ہیں، یعنی السلام علیکم، اور پھر ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور یا پھر جو بہترین سلام جس کی میں بات کری ہے وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث سے ثابت ہے، کوشش کیا کریں کہ کم سے کم آپ ایسے ہی مطلب مفت میں آپ کو 30 نیکیاں مل رہی ہیں، اس کو تو کم سے کم آپ ایک اچھے طریقے سے ادا کیا کریں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلام کی امپورٹنس کیا ہے، سلام مومن اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے والی ایک علامت بن گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اسلام جو ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی جو عادات ہوں وہ خاص ہوں، یعنی ان کو کیونکہ مخصوص اللہ تعالیٰ نے ان کو نظر حیات دیا ہے، مخصوص ان کا قبلہ ہے، تو سلام بھی اللہ پاک نے مخصوص دیا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، کوئی انسان سلام کرتا ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ سلام کو عام کریں، تو سلام کو بہترین اس کا جواب دینا اور سلام کی امپورٹنس کو نظر انداز کبھی بھی نہیں کرنا ہے۔ سلام کرنے والے جو ہے سلام کے فائدے بھی بہت ہیں، یعنی لوگ ایک دوسرے سے متعارف ہو جاتے ہیں اور پھر لوگ ایک دوسرے کی طرف توجہ دیتے ہیں، لوگوں کے ایک دوسرے سے قریبی روابط بھی بن جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی محفل میں ہم گئے یا کسی ایسی جگہ پہ، جیسے ہی ہم نے السلام علیکم سے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے اپنا جو ہے کانورسیشن کا آغاز کیا، تو دوسرے کے دل میں فوری طور پر ایک عزت والے جو پہلو ہے وہ آپ خود بھی آبزرو کریں گے، ٹھیک ہے، تو اپنے سے چھوٹے کوئی اگر کم آپ کو ایسا لگتا ہے، ویسے تو کسی کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن ایسا سوچ لیں کہ کوئی جس کو روٹین میں کوئی سلام نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، تو آپ سلام کر کے اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھیں کہ وہ کتنی آپ کو آپ کے لیے عزت جو ہے وہ محسوس کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس میں کہیں بھی کوئی بھی جو ہے کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ سوری۔ اب یہاں پہ جو سلام کے آداب ہیں، اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں ساری احادیث آپ کو شیئر کر دوں گی، مطلب ان کے ریفرنسز، لیکن یہ جو اتھینٹک احادیث ہیں ان کی روشنی میں آپ کو اس کے آداب جو ہے وہ بتاؤں گی، جلدی جلدی بتاؤں گی، لیکن ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ ساری احادیث شیئر نہیں ہوگی کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے۔ اب یہ کیا کرنا ہے کہ سلام میں ہمیشہ سے آپ نے پہل کرنی ہے، ٹھیک ہے، کوشش کرنی ہے کہ سلام آپ کی طرف سے ہو۔ پھر یہ ہے کہ جب بھی کسی سے ملاقات کرنی ہے آپ نے تو سب سے پہلا کام ہونا چاہیے سلام کریں، اور سلام کے بعد جو دعا ہے، دعائے ملاقات کی حرص رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، ترمذی کی 3368 میں ہے، پورا سلام کہنے کی حرص رکھنی چاہیے، وہ بھی ہم نے پہلے دیکھا، اور پھر یہ کہ جس کو سلام کیا جائے اس پر جواب دینا واجب ہے، ٹھیک ہے، سلام کا زیادہ بہتر یا اس جیسا جواب ایٹ لیسٹ ضرور دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب جو ہیں یعنی غیر مسلم، ان کے سلام کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کرتے ہیں نا کہ گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ، ٹھیک ہے، تو یہ اہل کتاب کے سلام ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ غیر مسلموں سے مشابہت جو ہے وہ ہر طرح سے حرام ہے۔ پھر یہ ہے کہ غیر مسلم اگر کوئی ہے تو اس سے سلام کرتے ہوئے ابتدا نہیں کرنی چاہیے،
اور اگر غیر مسلموں کے سلام کے انہوں نے سلام آپ کو کر دیا تو آپ جواب میں وعلیکم کہیں گے، ٹھیک ہے، بخاری کی 6024۔ اور پھر کون کون کس کو سلام کرے گا؟ سوار اگر کوئی ہے تو وہ پیدل کو کرے گا، تھوڑے لوگ ہیں تو زیادہ لوگوں میں انٹر ہو گئے تو تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو کریں گے، پیدل ہے تو وہ کھڑے ہوئے کو کرے گا، چھوٹا ہے تو بڑے کو کرے گا۔ مجلس سے اٹھتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے سلام کریں، انٹر ہوتے ہوئے کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ نکلتے ہوئے نہیں کرتے تو یہ بھی خلاف سنت ہے، نکلتے ہوئے بھی کریں۔ اور ایک دفعہ مجلس سے اٹھ جائے واپس آئے تو پھر سے سلام کریں کیونکہ سلام جو ہے یہ پھیلانا محبت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آمنے سامنے اگر کوئی سلام ہو رہا ہے تو مصافحہ کرے، یہ بھی بہت محبت بڑھانے والا عمل ہے۔ ترمذی کی 2727 حدیث میں یہ چیز جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ اچھا، ایک ہے کہ مسجد میں انسان انٹر ہوتا ہے۔ اب جب مسجد میں کوئی انٹر ہو گیا، یہ خاص طور پر میلز کے لیے ہوگا، فیمیلز تو بہت کم جاتے ہیں یا پھر انشاءاللہ حج عمرے کے لیے جائیں گے آپ لوگ، تب تو تحیت المسجد پڑھے بغیر سلام نہیں کرنا چاہیے، پہلے تحیت المسجد پڑھیں پھر سلام۔ ترمذی 757 میں یہ چیز مینشنڈ ہے۔ کسی سے کوئی سوال کرنا ہے یا کوئی کلام کرنا ہے، کوئی امپورٹنٹ بات، تو پہلے سلام کریں۔ کوئی اگر قضائے حاجت کے وقت گیا ہوا ہے تو سلام نہیں کرے گا۔ اور یہ کہ کوئی لوگ سوئے ہوئے ہیں تو آپ انٹر ہو گئے تو پست آواز میں سلام کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر بچوں کے پاس سے گزرے تو ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے سلام کریں، بخاری 6247 میں چیز مینشنڈ ہے۔ اور جس مجلس میں مسلمان اور مشرک ہوں انہیں سلام کیا جائے گا، یہ نہیں سوچیں کہ ہم نے غیر مسلم کو سلام نہیں کرنا تھا تو آپ باقیوں کو بھی نہیں کریں، تو مشترکہ مجلس میں سلام کرنا چاہیے، بخاری میں 6254 میں یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ اور یہ کہ عورتوں کے مجلس کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی سلام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کا سلام نہیں کرتا تو پھر آپ 3 بار آپ اسے سلام کر سکتے ہیں، بخاری 6244 میں یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 87۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں سچا اور کون ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں قیامت کی طرف ایک یقین دہانی جو ہے وہ کروائی گئی ہے کہ قیامت کے دن تم سب لوگوں کو جمع کرے گا۔ اب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اب جب وہ قیامت کے دن جمع کرے گا تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھا کر یقین دلا دیا کہ قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اب یہاں سورہ مستفین کے جو ہے ایک ریفرنس ہم دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 4 سے لے کے 6 تک۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ یقیناً وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بہت بڑے دن میں، جس دن تمام لوگ جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب سبھی جو ہے وہ اللہ کے حضور اکٹھے ہو جائیں گے، ان میں منافق مشرک ان میں سبھی ہوں گے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو تربیت ہے اس کا آغاز بھی اسی عقیدے سے ہوتا ہے نا، بچپن سے ہی ہمیں بتایا جاتا ہے ایک دن آپ کو جمع کیا جائے گا۔ میں نے حشر کے میدان کا جو ورڈ ہے وہ ہمارے بچپن میں تو کافی مطلب یوز کیا جاتا تھا کہ آپ کو ایک دن جمع کیا جائے گا حشر کے میدان میں۔ ایک پل صراط کا جو ورڈ ہے یہ بھی بہت ہم بچپن سے سنتے تھے، سبھی لوگ، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ تو ہمارا عقیدہ بچپن سے ہی پیرنٹس کی طرف سے یہ بلٹ اپ کر دیا جاتا ہے، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے کیا؟ انسان جو ہے اپنی بات سپورٹس خود کرتا رہتا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی گریجولی جب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کچھ ہدایات بھی ہیں جس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور اللہ نے جو آپ کو اختیارات دیے ہیں، جیسے انسان کو اویئرنیس آتی ہے، پتہ چلتا ہے کچھ صلاحیتیں بھی دی ہیں، تو اب میدان حشر میں باز فورس کیا ہوگی؟ آپ کو اختیارات دیے گئے، ٹھیک ہے، آپ کو صلاحیتیں دی گئی، اور جو کچھ آپ کو عنایت کیا گیا آپ نے ان کو صرف کہاں کہاں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس جواب کے لیے بھی سبھی لوگوں کو تیار رہنا ہے، اور کیونکہ یہ چیز ہمارے عقیدے میں ہے تو ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کر اس کی بات میں سچا اور کون ہے، یعنی اللہ کی جو بات ہے، اللہ کی جو خبر ہے اور یا قول ہو گیا، تو یہ صداقت کا یوں سمجھ لیں کہ سب سے اوپر والا جو پیرامیٹر ہے اس پہ ہمیں اس کو صداقت کو رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو اسلام کا جو نظام زندگی ہے اس کا پہلا جو قدم ہے وہ بھی توحید کا ہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا حاکم ہے، یعنی کوئی ایک فرد کی اگر تربیت ہو رہی ہو یا پورے معاشرے کی اگر تربیت ہو رہی ہو یا اس کا قیام ہو رہا ہو یا کوئی قانون بن رہا ہو، تو جو پرائمری جو چیز ہے نا اس قانون کی، وہ اس معاملے میں یہی چیز رکھی جائے گی کہ پوری کائنات کا حاکم اللہ تعالیٰ ہے، اس کے بغیر آپ کا جو کوئی بھی قانون ہے وہ بن نہیں سکتا۔
آیت نمبر 88 ہے، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا انہیں اوندھا کر دیا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اس آیت میں ہم شان نزول دیکھ لیتے ہیں اس آیت کا، کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ کچھ جو لوگ تھے منافقین جو اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی کہ جنگ احد میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر وہ لوگ واپس چلے آئے، تو ان کے بارے میں مسلمانوں کی دو جماعتیں بن گئی۔ اب ایک جماعت کیا کہتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منافقین سے قتال کیجئے، ایک جماعت یہ کہتی کہ ان سے قتال نہ کیجئے، اور تبھی یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ خباثت کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ بخاری کی 4589 یہ حدیث ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آیت جو ہے یہ مکہ کے کچھ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن پھر وہ مشرکوں کو غالب کرنا چاہتے تھے دل میں پوری طریقے سے، کیونکہ ایمان نہیں تھا۔ اب وہ کسی ضرورت سے مکہ سے نکلے تو اس وقت کہنے لگے کہ اگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری ملاقات ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مومنوں کو جب ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں، چنانچہ ان کے بارے میں ایک جماعت کہنے لگی ان نامرادوں کے پیچھے جاؤ، انہیں قتل کرو، تمہارے دشمن کو یہ لوگ غالب کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ مومنوں کی دوسری جماعت نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، کیا تم ایسے لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہو جو تمہاری طرح سے مسلمان ہیں؟ یعنی محض اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی، اپنے گھروں کو نہیں چھوڑا، اس وجہ سے تم ان کے خونوں اور مالوں کو حلال سمجھنے لگے ہو۔ تو یہ دو جماعتوں میں منقسم ہو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے درمیان میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی کوئی بھی جو ہے اس میں سے کسی کو کسی بات سے روکا بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ آیت جیسے نازل فرمائی تو ساری چیزیں کلیئر ہو گئی۔ اب کیا کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک کوسچن مارک جس طرح سے آتا ہے کہ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن رہے ہو، یعنی منافقین وہ لوگ جو اپنے اسلام کا اظہار کر چکے تھے، اور پھر کیا تھا کہ دل میں کفر بھی تھا، اور پھر انہوں نے ہجرت بھی نہیں کی تھی کیونکہ ہجرت کا حکم تھا نا۔ اب جو مکہ ہے اس کو دارالحرب کہا جاتا تھا، کہ مطلب جیسے کہ یہ کفر والا یوں سمجھ لیں کہ ایک علاقہ، ٹھیک ہے، جہاں پہ کافر ہوں گے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے وہ سارے تو ہجرت کر کے چلے گئے، تو یہاں پہ صحابہ میں اشتباہ ہو گیا کہ ان منافقین کے ظاہر اسلام کے باعث، یعنی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ قتال جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے پر آگاہ کر دیا کہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے دل میں کوئی شک و شبہ میں مبتلا ہو، یعنی ان کا جو معاملہ ہے وہ صاف ہے بالکل، جس سے کہتے ہیں کہ واضح ہے، یہ چیز کوئی اشکال نہیں ہے ان میں کہ یہ منافق ہے یا نہیں ہے۔ اب جب کہ سارے کفر کا ان کی طرف سے اظہار ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن کر انہی کی طرح ہو جاؤ، یعنی اللہ کی طرف سے ساتھ میں آیت میں تعجب کیا گیا ہے کہ جب ساری شہادتیں موجود ہیں تو آپ کا موقف اس قدر کمزور کیوں ہے؟ یہاں پہ دو ٹوک یا فیصلہ کن موقف کیوں نہیں ہے؟ تو منافقین کے بارے میں دو سٹیٹمنٹس کسی کی نہیں ہونی چاہیے، سب کو بالاتفاق ان سے جو ہے عداوت رکھنی چاہیے۔ تو منافقین کی حمایت جو ہے وہ مومنین کی شان نہیں ہے، مومنوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا انہیں اوندھا کر دیا ہے، یعنی انہیں جنگ اور کفر کی طرف اوندھا کر دیا۔ اب یہاں مسلمانوں کے مابین جو بھی رائے تھے، یعنی ان کے ساتھ ان کے جو بھی اختلافات رائے ہیں اس کا یہاں پہ فیصلہ کر دیا ہے، یعنی انہیں کفر کی طرف بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کفر کی طرف پھیر دیا ہے۔ اب کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جنہیں اللہ نے گمراہ کیا ہے، اب یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ یہاں پہ سوال کیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ منافقوں کے معاملے میں کوئی بھی اختلاف نہیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کے گمراہ ہونے کا فیصلہ کر لیا تو اس کو پھر کوئی انسان ہدایت کیسے دے سکتا ہے؟ یہاں پہ ایسی بہت سے ہمارے پاس ریفرنسز ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں، وہ پھر ہدایت کی طرف کوئی اپنا راستہ وہ پا نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی مطلب اگر جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، آیت میں آتا ہے اس کے لیے آپ کوئی ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔
یعنی جو ہدایت کی نیت بھی نہیں کرتے ہیں، دل میں ان کے ارادہ بھی نہیں ہوتا، اور دل میں یہی ایک نیت ہوتی ہے کہ ہم نے گمراہی میں ہم انٹر ہو گئے ہیں، اب یہاں سے ہم نکلیں گے نہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ وہ خود بھی لوٹنا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ایک راستہ جو دروازہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت میں ہمارے پاس ڈوز میں کیا چیز آتی ہے کہ ہمیں جانتے بوجھتے جو ہے، اب جب ہمارے سامنے ساری شہادتیں موجود بھی ہوں، تب ہم احکامات کے معاملے میں شک میں مبتلا نہیں ہمیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 89 میں آتا ہے، وہ چاہتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کفر کیا، کاش تم بھی ایسا کفر کرو کہ تم سب برابر ہو جاؤ، چنانچہ ان میں سے تم کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کرے، بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو جہاں بھی ان کو پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار بناؤ۔ یہاں پہ ہے کہ کلیئر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت میں بتایا گیا کہ جو منافق تھے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ جیسے انہوں نے خود کفر کیا تو کاش یہ سب لوگ بھی ویسے ہی کفر کرنے لگ جائیں، اب کیا ہوگا تاکہ سب برابر ہو جائیں۔ تو منافقین جیسے ایک مثال دی جاتی ہے، یعنی کہ خود بھی ڈوب گئے اور چاہ رہے ہیں دوسرے بھی سارے ڈوب جائیں، تو خود بھی گمراہ ہو گئے اور دل میں کیا خواہش رکھتے ہیں کہ باقی سارے بھی کفر کا راستہ اختیار کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں مسلمانوں کے اندر ایک خوفناک جو ہے احساس ابھارا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو بتایا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ اب کیونکہ مسلمان کفر جو چھوڑ آتا ہے نا، اس کے دل میں یہ خوف ہمیشہ رہتا ہے۔ اب جو لوگ جنہوں نے نیا نیا کفر چھوڑا اور اسلام کو اپنایا تھا، ان کے اندر یہ شعور اجاگر ہو گیا تھا کہ ان کی لائف میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے، تو ان کا صرف شعور بلند نہیں ہوا بلکہ معاشرے میں بھی ان کو یوں سمجھ لیں کہ سربلندی نصیب ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ توجہ اس طرف دلا دی ہے، چنانچہ ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ ہجرت نہ کرے۔ تو یہاں پہ ہجرت شرط رکھ دی ہے اللہ پاک نے کہ اسی سے دوستی کرو جو دارالحرب میں یعنی مکہ میں جو رہتے ہیں، وہ سارے دارالسلام میں آ جائے۔ دارالسلام کس کو کہا گیا؟ جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اسلامی ریاست کا قیام ہو رہا تھا وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو ہجرت جب ہے، ہجرت کو بھی آپ دیکھ لیں کہ ہجرت کس کے لیے ہوتی ہے؟ ہجرت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز میں یہاں کلیئر ہو رہی ہے کہ جس طرح سے مسلمان ہے اور غیر مسلم ہے، یہاں وہ جو ہجرت نہیں کر کے آئے، ان کے درمیان میں خاندانی اور جو قبائلی جو تعلقات تھے وہ ابھی باقی تھے۔ ان کے جب انسان ساتھ رہ رہا ہو تو دل میں بھی اس کی تھوڑی بہت جو ہے کیا کہتے ہیں قدر و قیمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کچھ جیسے کہتے ہیں کوئی مفادات بھی مائنڈ میں ہوتے ہیں۔ تو اسلامی ممبر اگر بننا ہے اسلامی معاشرے کا تو پھر اس کے لیے شرائط بھی یہی ہوتی ہیں کہ آپ نے دارالکفر کو خیر بات کہہ دینا ہے۔ کیسے خیر بات کہیں گے؟ یعنی آپ کے اہل و عیال اگر وہ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ایمان کی راہ پہ نہیں ہے، تو ان کو چھوڑ دیں، آپ اپنی مصلحتوں کو چھوڑ دیں اور پھر اللہ کی راہ میں ہجرت کر لیں۔ تو اس میں کیا ہوگا، نیت جو ہے وہ خاص طور پر دیکھی جائے گی۔ اب آپ نے جو زندگی گزارنی ہے اسلامی نظام کے تحت ہی وہ زندگی گزارنی ہے، تبھی کہا جاتا ہے نا کہ جو ہے بغیر کسی ریزن کے آپ نے ویسے بھی غیر مسلمس کے ساتھ جا کے نہیں رہنا ہے، تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ مومن اس کا کہیں جو ہے تھوڑا بہت بھی ایکسیپٹ نہ کر لے اس کو۔ اور میں نے ایسا دیکھا بھی ہے کہ جو لوگ بھی جس طرح سے فورن کنٹریز میں رہتے ہیں تو وہ اسلام کو نا آسان کرنے کے بڑے طریقے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ خیر ابھی وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ ہجرت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے تھی، اور مکہ کے بعد ہجرت نہیں، کیونکہ فتح مکہ ہو گیا، سب لوگ اس کے بعد مکہ میں جب آباد ہو گئے تو obviously ہجرت نہیں تھی پھر اس کے بعد۔ جو منافقین تھے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں ہجرت کرتے تھے۔ اس چیز سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کی ہو، جیسے کہ بخاری، ابو داؤد، نسائی، اس میں بہت ساری روایت ایسی موجود ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہو، یا جو اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ حرام کی ہو۔ یہ دونوں ہجرتیں ثابت ہیں، یعنی اللہ کی آپ کو جہاں پہ پتہ چل گیا، جیسے کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، بینک میں جاب ہے یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ میلز آپ کے ساتھ ہیں اور آپ سمجھتے ہو کہ نہیں یہاں پہ میں جو اللہ کے حکام اور جو باؤنڈریز ہیں وہ میں پراپرلی میں اس کو پورا نہیں کر پا رہی ہوں، آپ وہاں سے وہ چیز اپنی
اس کو دیکھتے ہوئے، معاشی حالات کو دیکھنے کے باوجود بھی آپ وہاں سے سوئچ کر جاتے ہو، چھوڑ دیتے ہو کچھ بھی، تو نیت سے یہ چیز ثابت ہو جائے گا کہ واقعی وہ اللہ کے لیے ہجرت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہجرت والا جو ہے اس سے انشاءاللہ وہی ثواب سے کمپنسیشن اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ چیز ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیت میں بتایا، فرمایا کہ انہیں پکڑ لو، یعنی کہ اگر کوئی یہ ہجرت والی شرط قبول نہیں کرتا، انہیں پکڑ لو، جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، آپ جو ہے اور کسی کو مددگار بھی نہ بناؤ۔ اور پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، یعنی ہجرت سے منہ پھیریں، تو اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے کہ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کرے، یعنی کہ ہجرت اور ایمان یہ دونوں کا یہاں سے جو سمجھ لو یہ اشتراک ملتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جہاں انہیں پاؤ قتل کرو، تو یہاں سے ہجرت کی امپورٹنس جو ہے وہ پتہ چل رہی ہے کہ اگر وہ اسلام کا اظہار کر رہے ہیں اور پھر اسلام کا اظہار کریں، ان کے ساتھ پھر کافروں جیسا برتاؤ کرو، یعنی کہ منہ سے صرف کہہ رہے ہیں نا، لیکن اپنے ایکٹ سے شو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اگر کوئی دارالکفر چلے جانے کے بعد ان کا کفر سامنے آ جاتا ہے تو پھر انہیں گرفتار کرو، انہیں جو ہے جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، ان کو مددگار نہ بناؤ، ان سے دوستی ترک کرو، اور انہیں اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ان سے مدد بھی نہ مانگو۔ آیت نمبر 90 میں آتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایسے تھے، جو ایسے لوگوں سے وابستہ ہوں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ ان کے سینے تنگ ہیں کہ وہ تم سے لڑے یا اپنی قوم سے لڑے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے۔ اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کرے، تم سے جنگ نہ کرے اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ معاہدے کی بات ہوئی ہے، یعنی جنگ کے جو حکم تھا، ان منافقوں کو مستثنیٰ کر دیا جو کسی ایسی قوم کا حصہ ہے، کسی ایسی قوم میں چلے جاتے ہیں کہ جن کے بیچ میں معاہدہ، ہم جانتے ہیں کہ جیسے کچھ جو قومیں تھیں اکٹھے، کیونکہ لوگ آباد تھے، منافقین تھے، یہودی تھے، تو کچھ معاہدے بھی ان کے بیچ میں ہوتے تھے، ہم ان چیزوں کے بارے میں کچھ پڑھ چکے ہیں، کچھ آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب معاہدہ کیا ہوتا ہے کہ اتنے عرصے تک یہ لوگ جنگ نہیں کر سکتے، ہمیں صلح کے معاہدے ہوتے تھے وہ، ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ بھی ہمیں یاد ہے، اور اسی طرح سے یہودیوں سے بھی معاہدے جو کیے گئے تھے کہ جب تک کوئی کسی کو تنگ نہیں کرے گا تو پھر یہ اتنے اتنے عرصے کا، آپ کو بہت سارے انشاءاللہ مثالیں ملیں گی۔ تو پھر اس معاہدے کی بات کی گئی ہے کہ اگر کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہے تو اس کے وہ مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے، تو پھر ایسے لوگوں کا پیچھا نہیں کیا جائے گا۔ آگے فرمایا گیا کہ اس حال میں ہے کہ ان کے سینے تنگ ہیں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، ایسے منافقوں سے بھی جنگ نہیں کی جائے گی جو غیر جانبدار ہوں۔ اب غیر جانبدار مطلب یعنی نیوٹرل ہو کے وہ رہ رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، نہ تو وہ اپنی قوم کا ساتھ دے رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے لڑیں، نہ ہی آپ کے ساتھ مل کے وہ اپنی قوم سے لڑنا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی قوم سے مل کے لڑنے بھی آ جاتے ہیں لیکن ان کے دل میں اس چیز کے لیے تنگی محسوس ہو رہی ہے، مطلب نہیں کرنا چاہتے وہ جنگ، تو بھی ان کے ساتھ آپ نے جنگ نہیں کرنی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے، یعنی ان کافروں کی قوت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی جو انہیں چھیڑنا، ان کی پوشیدہ قوت کو یوں سمجھنے کہ ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کرنے کی والی بات ہے۔ اگر وہ اپنی قوت کے باوجود مسلمانوں سے قتال نہیں کرتے، اگر وہ صلح سے رہنا چاہتے تو پھر انہیں آپ نہ قید کریں نہ ان کو قتل کریں، ٹھیک ہے، تو اسلام کو اس سے کوئی نقصان کیونکہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، اگر وہ کنارہ کشی اختیار کریں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجے، تو اللہ ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر وہ اس حالت میں ہے، اس حال میں ہے کہ وہ تم سے جنگ کے لیے رواداری نہیں دکھا رہے، تو ان کا جی بھی نہیں چاہتا۔ اس کی مثال ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی طریقے سے ان کا بھی ایک ایٹیٹیوڈ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبھی ان کو قتل کرنے سے منع کر دیا تھا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہے بدر کے جو غزوات تھے، وہاں پہ بھی ایک جو واقعہ ہے کہ سراقہ بن مالک مدلجی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری قوم پر چھاپا مارنے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، میری یہ رائے ہے کہ آپ ان سے صلح کر لیں، اور جب آپ کی قوم اسلام لے آئے گی تو وہ لوگ بھی اسلام لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارے ان کی جو بھی سٹیٹمنٹ تھی، یہ صلح والی جو بات تھی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ نے سیدنا خالد بن ولید کا ہاتھ پکڑ کے اور کہا کہ آپ اس کے ساتھ جائیں، مطلب جو خالد، یہ جو سراقہ بن مالک ہے، تو آپ جیسے یہ چاہتے ہیں، مطلب صلح کا جو بھی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ ہی معاہدہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آتی ہے ہمارے پاس آیت نمبر 91 ہے، جس کی ٹرانسلیشن ہے کہ جلد ہی تم کچھ لوگوں کو پاؤ گے جو ارادہ رکھتے ہیں کہ تم بھی امن میں ارادہ رکھتے ہیں کہ تم سے
تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن مگر جب بھی انہیں فتنے کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو اس میں اوندھے ڈال دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر وہ تم سے الگ نہ رہیں اور تم پر صلح بھی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں تو تم ان کو پکڑو، جہاں بھی انہیں پاؤ قتل کرو، اور یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل بنا دی ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ آیت جو مکہ کے کچھ لوگ ہیں ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو یہ ریاکاری کی وجہ سے آپ کو سلام کہتے ہیں، اور پھر قریش کے پاس واپس جاتے تو اپنے بتوں کے سامنے اوندے منہ گر جاتے۔ اب اس طرح کا طرز عمل چاہتے تھے کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ دونوں کو اپنے ہاں محفوظ کر لیں، تو اس وجہ سے ان سے لڑنے کا حکم دیا گیا، بشرطے کہ وہ کنارہ کشی اختیار نہ کر لیں اور صلح کر لیں۔ مگر جب ان کو فتنے کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو اس میں اوندے ڈال دیے جاتے ہیں، یعنی فتنہ سے مراد وہی فتنہ ہے جو شرک کا فتنہ ہے، یعنی شرک کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اب یہ اس کے ان کے بارے میں پھر کیا حکم دیا اللہ پاک نے کہ جہاں بھی انہیں پاؤ قتل کرو، اگر وہ تم سے الگ نہ رہیں، صلح بھی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں تو جہاں کہیں بھی انہیں ملیں گے ان کو گرفتار کرو اور فوراً قتل کر دو۔ اب یہ جو ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل بنا دی ہے، یعنی اسلام جو ہے بدترین جو منافق ہیں ان سے جنگ کی کھلی چھوٹ اللہ پاک کی طرف سے دی گئی ہے اسلام میں۔ تو جو امن کا اعلان کریں گے جب موقع ملے تو اسلام دشمنی کریں، پہلے منافقوں کی طرح پہلے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جنگ نہیں کریں گے، دشمنی نہیں کریں گے، بعد میں پھر کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ جو کفار ہیں جو صلح کا خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ وہ ایذا جو ہے ان کو نہیں پہنچاتے مسلمانوں کو، صلح کی جو خواہش رکھتے ہیں، ان سے البتہ جو ہے قتال کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ آیت کی اگلی جو آیت ہے، اور کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے اور مقتول کے گھر والوں کو دیت ادا کرنی ہے، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر کے معاف کر دے، اور پھر اگر مقتول ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے حالانکہ وہ خود مومن ہو تو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو دیت ادا کرنی ہے جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہو، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، تو جو کوئی نہ پائے غلام تو اس پہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں کہ ابو جہل کے ساتھ عیاش بن ابی ربیہ کو سخت تکالیف دیا کرتے تھے، حارث بن یزید بن عامر بن لوی سے جو ایک روایت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حارث بن یزید جو ہے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، اور پھر مقام حرا میں ان کو عیاش ملے، عیاش جو ہے یہ نیم ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے ان کو قتل کر دیا کہ یہ کافر ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ واقعہ بیان کیا، اور پھر یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ کسی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی مومن کو بلا تحقیق قتل کرے لیکن غلطی سے۔ اب یہ کہ اگر کوئی جان بوجھ کے قتل کرے گا تو وہ قتل عامد ہے، لیکن کوئی غلطی سے اگر کوئی قتل کرے گا تو پھر یہ کیا قتل کہلائے گا؟ قتل خطا، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمان کا جو خون ہے کسی مسلمان پہ وہ حلال نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اگر مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے تو مومن اپنے مومن بھائی کو کسی بھی صورت قتل نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پہ بخاری کی 6878 ایک حدیث ہے جس میں یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمائی گئی کہ کسی مسلمان کا خون جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، محمد الرسول اللہ کا ماننے والا ہو، حلال نہیں، البتہ 3 صورتوں میں جائز ہے کہ جان کے بدلے جان لینے والا، شادی شدہ ہو کر زنا کرنے والا، اسلام سے نکل کر جانے والا یعنی مرتد، اور جماعت کو چھوڑ دینے والا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے قصاص میں شادی کے بعد جو زنا کاری اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں ارتداد میں خون بہانا حلال ہے، پھر اگر ان 3 باتوں میں سے کوئی بات پیش آ جائے تو کوئی شخص اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ اب یہ دیکھیں کہ الا خطا، مگر غلطی سے، یعنی کہ قتل خطا، اگر کوئی غلطی قتل کر دیا جاتا ہے یعنی غلطی سے کوئی قتل ہو جاتا ہے، اس کی کچھ صورتیں ہو سکتی ہیں کہ کوئی اگر شکار کرنے کے لیے جیسے کوئی گیا اور جانور پر گولی چلا رہا ہے لیکن کوئی انسان سامنے آ جاتا ہے اور وہ مسلمان ہوتا ہے اور اگر وہ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی شخص جو ہے کسی کو کوئی چیز جان کے یعنی کہ جان بوجھ کے مارے لیکن اسے یہ گمان نہ ہو کہ اس کی جو چوٹ ہے اس سے یہ مر جائے گا۔ اب کیا ہوا تھا، سیدنا موسیٰ نے ایک مصری کو گھونسا مارا تھا، اب مارا تو گھونسا تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ اس گھونسے سے وہ مصری ہلاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جنگ میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمان کو کافر سمجھ کے کوئی اگر مار ڈالتے ہیں
جیسے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو کافر سمجھ کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اور پھر یہ بھی کہ کوئی اگر ٹریفک کا کوئی حادثہ ہوتا ہے کہ گاڑی پہ کوئی ٹکر وغیرہ لگتی ہے اور کوئی مارا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی جان بوجھ کے کوئی نہیں مار رہا ہوتا کہ اس کو قتل ہی کر دے، تو اس قتل کو کیا کہا جاتا ہے؟ قتل خطا۔ تو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دینے والا جو ہے اس کے لیے اس میں جو ہے احکام ہے۔ اب کفارہ ہے، اس کو اچھے سے یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا اگر کسی سے قتل خطا ہو جاتا ہے، اور مقتول کے گھر والوں کو دیت ادا کرنی ہوگی۔ اب ایک مومن جو ہے غلام آزاد کرنا ہوگا، یعنی کہ وہ غلام بھی مومن ہونا چاہیے۔ جیسے ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص سے قتل خطا ہوا ہوگا تو پھر انہوں نے ایک جو لونڈی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کی کہ اگر آپ اس کو مومن سمجھتے ہیں تو میں اسے آزاد کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ لونڈی تھی، آزاد کر دیتے تو وہ کفارہ ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا کہ کیا تو گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ تو کیا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ ہے کہ مقتول کے گھر والوں کو دیت ادا کرنی ہوگی۔ دیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہم خون بہا جسے ہم کہتے ہیں، یعنی یہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ اب قتل خطا میں قصاص نہیں، قصاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی کا قتل ہوا تو اس کے ایکول پیرامیٹر پہ جو ہے دوسرے کو بھی اس کا بھی خون بہایا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس کو بھی قتل کیا جائے۔ تو اس میں صرف دیت ہے۔ اسلام نے قتل خطا میں جو ہے یہ والا خون بہایو سمجھے رکھا ہے، جس میں احادیث کی روح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 100 اونٹ دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے گھر والوں کو جو بھی قتل ہو گیا مومن، تو اس کے جو مساوی جو ہے قیمت میں سونے چاندی یا کرنسی جو ہے اس کی شکل میں دی جا سکتی ہے۔ اب جو دیت جو سنن نبی داؤد وغیرہ کی جو حدیث ہے اس میں 800 دینار یا 8000 درہم، اور کچھ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق 12,000 درہم ہے۔ لیکن اب جس طرح سے یہ کرنسی کی ویلیو بھی چینج ہوتی رہتی ہے، تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس دیت کو یہاں پہ بالکل جس طرح سے کہتے ہیں کہ ایک ہی یونٹ پہ وہ کر دیا کہ جو اگر کوئی 100 اونٹ ہے اس کی بنیاد پہ اسی کو جو ہے فالو کرے گا کہ 100 اونٹ کی بنیاد پہ ہر دور کے لحاظ سے اس کی قیمت مقرر کی جائے گی۔ اب یہاں پہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6910 کہ سیدنا ابو ہریرہ کے بیان کے مطابق کہ بنی حزیل کی دو عورتیں آپس میں لڑیں پتھر پھینکنے سے، ایک عورت تھی اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ بھی اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ حدیث کو آپ دیکھ لیجئے، اس میں بھی پھر یہ چیز ہے کہ الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ صدقہ کر کے معاف کر دیں، یعنی اسلام جو ہے وہ مقتول کے ورثہ کو دیت معاف کرنے کی بھی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ عفو درگزر مفید ہے۔ اور یہاں پہ ابھی ہم نے دیکھا کہ سیدنا حذیفہ کے جو والد تھے ان کو کافر سمجھ کے، کیونکہ ان کو قتل کر دیا گیا تھا جنگ میں، تو سیدنا حذیفہ نے یہ والا جو قتل تھا وہ معاف کر دیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کیونکہ عہد والوں کی خطائیں معاف کر دی تھی۔ اگر مقتول کے ورثہ مومن ہیں تو پھر یہ جو کفارہ ہے اس کی یہی صورت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی۔ ہم نے کیا پڑھی ہے؟ مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا، یعنی مسلمان یاد رکھنا ہے ساتھ میں کہ مسلمان غلام آزاد کرنا ہے۔ غلام اگر میسر نہیں آتا تو پھر 2 ماہ کے متواتر روزے رکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر متواتر نہیں رکھے تو پھر اگر اس میں کوئی گیپ آ گیا شرعی عذر کے علاوہ تو پھر سے روزے شروع کرنے ہوں گے، مطلب یہ متواتر روزے رکھنے کی جو ہے یہاں پہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، تو یہ ہو جائے گا اس کا کفارہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیت ابھی ہم نے پڑھی کہ 100 اونٹ جو ہے وہ دینے ہوں گے، 100 اونٹ، ٹھیک ہے، اس کے ایکول جو ہے کرنسی ہے یا کچھ بھی۔ اب یہاں پہ ایک اور صورت بھی ہے کہ کسی جو قتل ہونے والا ہے وہ کسی ایسی قوم سے ہو کہ جن کے بیچ میں معاہدہ ہو چکا ہے تو دیت ادا کرنی ہوگی اس کے گھر والوں کے حوالے سے جو بھی کی گئی ہو، اور ایک مومن غلام کو بھی آزاد کرنا ہے۔ اگر غیر مسلم قبیلے کے مسلمان فرد کو غلطی سے قتل کر دیا جن کے بیچ میں معاہدہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یا وہ ذمہ ہیں، ذمہ کون ہوتے ہیں؟ اسلامی ریاست میں رہنے والا غیر مسلم کوئی شہری ہے جو امن سے رہتا ہو، مطلب کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہو، اس کے قتل میں بھی یہی کفارہ اور دیت واجب ہے جو کسی مومن کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کوئی غلام نہیں پائے گا وہ 2 مہینے کے روزے رکھے گا، یہ چیز بھی بیان کر دی۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ نے قتل خطا کے جرم میں اپنے علیمن حکیمہ کے ہونے کا شعور دلایا ہے۔ اب اسے کیا ہے کہ
کسی کو بھی، تاکہ کوئی ناحق جان جو ہے اگر کسی کے ہاتھوں سے گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ، اللہ تعالیٰ علیم حکیمہ ہے، یعنی کہ سب کچھ جاننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو معاف بھی فرماتے ہیں۔ اب یہ جو ہے قتل خطا کا جو کام ہے اور کفارہ ہے، اس کی ہم صورتیں ایک بار پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ قانون اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اگر مقتول کے وارث مسلمان ہیں، یعنی مسلمان ہے، اب یہ جو دیت دی جاتی ہے ورثہ کو دی جاتی ہے نا، جو بیچارہ قتل ہو گیا اس کو تو کچھ بھی اب نہیں، آپ کمپنسیٹ نہیں کر سکتے، تو ورثہ کو دیا جاتا ہے۔ تو کفارہ کیا دینا ہوگا؟ پوری جو دیت ہے، ٹھیک ہے، وہ دینی ہوگی۔ کیا بھی بتایا تھا؟ 100 اونٹ، یا بھی جس طرح سے بتایا کہ 800 دینار، ٹھیک ہے، یا 8000 درہم۔ لیکن پھر اس کے بعد سیدنا عمر نے کیونکہ اس چیز کو جو ہے مقرر کر دیا تھا کہ ہر دور میں 100 اونٹ کے برابر ہی دیت دی جائے گی، اور پھر یہ کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ اگر غلام میسر نہیں آ رہا تو پھر 2 ماہ کے متواتر روزے رکھنے ہوں گے۔ اب اسلام جو ہے وہ یہ بھی ترغیب دیتا ہے کہ ورثہ کو یہ دیت جو ہے وہ معاف بھی کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مقتول مومن ہو لیکن کسی دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو، ایسا بھی ہوتا ہے نا، کیونکہ ورثہ اس کے جو قوم والے ہیں وہ دشمن ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ غلام میسر نہیں آیا تو پھر 2 ماہ کے روزے رکھنے ہوں گے، لیکن اس کی دیت نہیں دینی ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ اور اگر غیر مسلم قبیلے کے مسلمان فرد کو غلطی سے قتل کر دیا، جس کے درمیان میں معاہدہ تھا، ابھی ہم نے پڑھا کہ بیچ میں معاہدے بھی ہوتے ہیں نا، کہ مطلب آپس میں کوئی جنگ نہیں کی جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے جیسے کسی مسلمان کے ورثہ کو دیا جاتا ہے کمپنسیشن کے لیے، ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا اور مقتول کے وارثوں کو دیت جو ہے وہ دی جائے گی۔ یہاں پہ ہم 2 ریفرنسز دیکھیں گے، بخاری کا 6864 اور نسائی کا 3991۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم اس چیز کی امپورٹنس دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ قتل کو بہت جو ہے شدید جرم جو ہے وہ کنسیڈر کرتا ہے۔ قتل اگر کسی مومن کا ہو تو یہ عملی طور پر سمجھ لے کفر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ابھی تم نے قتل خطا کے بارے میں دیکھا، تو کسی کو بھی قتل اگر کسی نے کر دیا تو اس کی امپورٹنس یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن لوگوں کے درمیان میں خون خرابے کے جو فیصلہ جات ہے وہ کیے جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ نسائی کی جو روایت ہے اس کے مطابق قسم ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک مومن کا قتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کے ختم ہو جانے سے زیادہ بڑا ہے۔ اب جو ہے اسلام کسی بھی ایسی حالت کا تصور نہیں کرتا کہ ایک مسلمان کی جانب سے دوسرے مسلمان کا ایسے ہی مطلب ناحق اس کا قتل کر دیا جائے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 93 ہے، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گیا اور اس نے لعنت کی ہے اس پر، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ جو علماء کوفہ کا اس آیت کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا، چنانچہ وہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس لیے سفر کر کے گئے کہ ان سے پوچھا اس کے متعلق، تو پھر انہوں نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا دوزخ ہے، یعنی جان بوجھ کے قتل کرنے کی سزا، اس میں کوئی کفارہ کوئی دیت نہیں ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے قتل کیا۔ تو اس نے یعنی کہ کسی مومن کوئی کسی جو ہے اس کو مسلمان کو کوئی جان بوجھ کر قتل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سزا جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ وہ سزا دوزخ ہے۔ اب جو ہے یہ آیت جیسے نازل ہوئی، صحیح بخاری میں 4590 میں یہ چیز واضح کی گئی ہے اس آیت کا شان نزول۔ اب یہ اس قتل کو ہم کیا کہیں گے؟ قتل آمد، یعنی کہ جان بوجھ کر ارادتاً کسی کو قتل کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس پہ غضبناک ہو گیا اور اس نے لعنت کی اللہ نے، اور اس پہ عذاب تیار کیا، یعنی قتل عمد کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا، اور اللہ نے ساتھ میں لعنت بھی کر دی، سخت عذاب کی بھی وعید یہاں پہ کر دی ہے۔ اب قتل عمد سے توبہ کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اگر کوئی قتل عمد کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو پھر سیدنا عباس جو ہے ان کی رائے کہ یہ ہے کہ توبہ کے ذریعے بھی یہ شخص معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حدیث ہے بخاری کی 6785 جس میں واضح کیا گیا ہے کہ تم پر ایک دوسرے کے خون، مال اور عزت اس طرح حرام ہے جس طرح کہ جیسا شہر تمہارے اس شہر کی تمہارے اس مہینے کی حرمت ہے جیسے، اور میرے بعد یہ بھی فرمایا گیا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ اور پھر ساتھ میں ایک یہ بھی روایت ہے کہ قیامت کے دن قاتل کی جو پیشانی کے بال ہے اور سر وہ مقتول کے ہاتھ میں ہوگا،
اور اس کے گلے کی جو رگیں ہیں ان سے خون بہ رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے فریاد کرے گا کہ مجھے قتل کیا گیا تھا، یہاں تک کہ عرش کے قریب لے جایا جائے گا۔ اور سیدنا ابن عباس نے یہ بیان کیا کہ اس کے سامنے اب سیدنا ابن عباس کے سامنے جب توبہ کا ذکر کیا تو انہوں نے یہی آیت پڑھی اور کہا کہ یہ آیت نہ منسوخ کی گئی ہے نہ ہی بدلی گئی ہے، تو پھر اس کی توبہ کیسے قبول کی جائے گی؟ اور ساتھ میں ہمیں اس کی کلیریفیکیشن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 4270، اس سے بھی ملتی ہے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا مگر جو شخص مشرک ہوتے ہوئے مر گیا اور جس نے کسی مومن کو قتل کر دیا، ان کی مغفرت نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر